السلام علیکم، میرا نام فواد پرویز ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو آڈینس یہاں پہ تشریف فرما ہے ان سب سے درخواست ہے، اور وہ تمام صارفین جو یوٹیوب چینل کو دیکھیں گے ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو لائک کریں، اس کی ویڈیوز کو، اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہم اس نظام کو اور زیادہ مستحکم طریقے سے چلا سکیں۔ اگر ہم اس کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ نہیں لے کے جاتے تو یہاں کی جو آڈینس ہے وہ پھر بھی لمیٹڈ ہے، تو اگر ہم اس کو ان لمیٹڈ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھی اس طرح کے پروگرامز ہیں، جو ادبی پروگرامز ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو دور تک پہنچایا جا سکے۔ تو آپ کی آڈینس صرف یہ آڈینس اس کمرے میں بیٹھی ہوئی موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کی آڈینس 7 ارب کی عوام ہے۔ تو اس چینل تک آپ کو جو رسائی ہے وہ ایسے ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو اوپن کر کے اس میں فواد پرویز 5750 آپ مینشن کریں گے، لکھیں گے، ٹائپ کریں گے FAWADPERVEZ 5750۔ تو اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے، جب اس میں 200-300 سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چھوٹی سی آئی ڈی مل جاتی ہے، تو ابھی تھوڑا سا ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو بہت سے لوگ کوئی گرو اسکول کے آئی ڈی سے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مل نہیں پاتا، تو اس لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے شروع میں دے دیا۔ اچھا، آج کا جو پروگرام ہے، آج کی جو میٹنگ ہے، اس کا جو یہ پالیٹکس کے بارے میں ہے، اور جو آج کا موضوع ہے وہ ہے فلاحی جمہوری ریاست، ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سیاست، ویلفیئر، فلاحی، ڈیموکریٹک جمہوری، اور اسٹیٹ ریاست، ان سب الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی کسی انسان کی کوائنیج نہیں ہے۔ یہ آج کسی انسان نے اس کو ان ٹرمز کو ایجاد نہیں کیا، نہ ان کو نام دیا۔ اگر آپ فار ایگزامپل ڈیموکریٹک کا لفظ لیتے ہیں، ڈیموکریسی کا، تو جمہوریت کا لفظ آپ کو افلاطون کی کتابوں میں ملتا ہے، ڈیموکریسی۔ اس نے ریپبلک جو کتاب لکھی تھی وہ آج سے 2200-2300 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح اگر آپ ویلفیئر یا فلاح کی بات کرتے ہیں تو فلاحی ریاست کے نام پہ بہت سی اسپارٹنز بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کی فلاحی ریاست تھی۔ مدینہ کی ریاست کے بارے میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ فلاحی ریاست تھی۔ دا لسٹ گوز آن، بہت سی ایسی ریاستیں جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم فلاح یا ویلفیئر، انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے کام کریں۔ اور ریاست کی جہاں تک بات ہے تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی کوئی نیا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو گریکس یا اس سے پہلے کے تصورات میں مل جاتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ کا کسی چیز کے ساتھ استعمال ہے، یہ صرف اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا پالیٹکس یا سوشل سائنسز۔ اف وی آر ٹو ٹاک اباؤٹ فزکس، تو فزکس کا لفظ بھی ہمیں ایرسٹوٹل کی کتاب میٹا فزکس کے نام سے ملتی ہے، تو وہاں پہ بھی فزکس کا کانسیپٹ موجود تھا۔ ایٹم کا کانسیپٹ آپ بات کرتے ہیں کیمسٹری میں، تو وہ بھی آپ کو پرانے زمانے میں مل جاتا ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ تصورات کی حد تک تو یہ تمام تر الفاظ لغت کا حصہ تھے، ڈکشنریز کا حصہ تھے، لیکن ان کی جو پریکٹس ہے وہ سماج کے اندر آج تک ممکن نہیں ہو پائی۔ جیسے وہ غالب نے کہا کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ تو اس لفظ وفا کی بات ہم کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے آج تک کوئی ایسا ماڈل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس کو ہم ماڈل کے طور پہ کہہ سکیں۔ یا جیسے مارکس نے کہا کہ فلسفیوں نے آج تک اس سماج کی صرف تشریح کی ہے، اصل جو کام ہے وہ اس کو بدلنے کا ہے۔
تو اس بدلنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ جو بھی نظریہ آپ رکھتے ہیں، لیفٹ کا نظریہ رکھتے ہیں، رائٹ کا نظریہ رکھتے ہیں، یا آپ کوئی مذہبی اینگل سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہیں، جو بھی آپ کا نظریہ ہے وہ یہاں پہ آپ آ کے بیان کر سکتے ہیں. تو جو ڈیکورم ہے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قاضی آصف صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور 20 سے 25 منٹ اس عنوان کو، فلاحی جمہوری ریاست کے عنوان کو، وہ آ کے اس پہ اوپن کریں گے، بات شروع کریں گے. اس کے بعد عبدالقاہر ناصر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں گے، وہ تشریف لائیں گے اور وہ 10-15 منٹ یا 20 منٹ وہ اس پہ آ کے بولیں گے. اور اس کے بعد ندیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں گے اور وہ اس ٹاپک کو سم اپ کریں گے. اور اس کے بعد تمام آڈینس سے درخواست ہوگی کہ وہ جو بھی ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں سیاست کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے، تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور یہ پہلے بتا دینا لازمی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ اگر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ویڈیو چلتی ہے تو وہ قانوناً ایک صرف آپ ریکویسٹ کریں گے تو چینل بلاک ہو جائے گا. تو اگر کسی دوست کو کیمرے میں نہیں آنا تو وہ پہلے بتا سکتا ہے، یا اس کو ریکارڈنگ میں وہ نہ آنا چاہیں. تو یہ بتانا میرے لیے ضروری تھا کیونکہ اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب کا پلیٹ فارم اتنا ویل اسٹیبلش نہیں تھا، لیکن چونکہ اب وہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا سی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں فلفل کرنی ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ قاضی آصف صاحب کا استقبال کیجیے. قاضی آصف صاحب آپ تشریف لائیے اور اپنی اسپیچ کا آغاز کریں. آج کا جو بنیادی ٹاپک ہے بیسیکلی فلاحی جمہوری ریاست ہے. اور فلاحی جمہوری ریاست یہ آپ سمجھ لیں کہ تاریخ کا ایک نچوڑ ہے، اور ابھی تک جو ہے تینوں کو، یعنی کہ فلاح کو، جمہوریت کو اور ریاست کو یکجا کر کے پیش نہیں کیا گیا. اگر پیش کیا بھی گیا ہے تو وہ آڑیا طور پر کیا گیا ہے کہ اس میں نہ فلاح ہوتی ہے، نہ جمہوریت ہوتی ہے، اور نہ وہ ریاست کا کردار ہوتا ہے. ہم جو ہے آڑیا طور پہ فلاحی جمہوری ریاست کی بات نہیں کرتے. ہم یہ یہاں پہ اس بات کو ڈسکشن کرتے ہیں کہ فلاحی جمہوری ریاست کس طرح تشکیل پائے گی اور اس کی تعمیر کس طرح ہوگی. کیونکہ فلاحی جمہوری ریاست میں اگر ہم کہتے ہیں فلاح کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر ہے. ریاست لوگوں کو صحت پیدا ہونے سے لے کر ان کے فوت ہونے تک، قبر تک جانے تک دیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن، لوگ پیدا ہوں اور اس سے لے کر مرنے تک ایجوکیشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. روزگار ریاست کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کی رہائش ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ تمام جو معاملات ہیں، سماجی فیسلٹیز، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہ تصور جو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ریاست کے بغیر جو ہے فلاح کا کانسیپٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ریاست کے بغیر فلاح کا کانسیپٹ غلط ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے وہ ایک اپنی اس کا اندر جو ضمیر ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے، رسپانسبلٹی کس کی ہے، تو وہ ریاست کی ہے. اب جو ریاست جب وہ ذمہ داری لیتی ہے فلاح کی، اور اس فلاح اور ریاست کے درمیان جو لفظ ہے جمہوریت، یعنی کہ وہ اسی وقت فلاح کی ذمہ داری لے گی جب ریاست جمہوری کنٹرول میں ہوگی، جب ریاست عوام کے کنٹرول میں ہوگی، جب ریاست 80% عوام کی نمائندگی کرے گی. اگر وہ ریاست 80% عوام کی نمائندگی نہیں کرتی تو وہ فلاح بھی جو ہے نام نہاد فلاح کی آڑ تو نعرے تو لگا سکتے ہیں، لیکن فلاح پریکٹیکلی نہیں ہوگی. جو آج کل جو ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کی کارکردگی سے سب کو عیاں ہے. اب یہ جو فلاحی جمہوری ریاست وجود میں کس طرح آئے گی، یہ تو بات کنفرم ہے کہ نہ یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. نہ ریاست کو فلاح سے
اور نہ فلاح کو ریاست سے، نہ ان دونوں کو جمہوریت سے علیحدہ علیحدہ کیے جا سکتا ہے۔ یہ تینوں ایک دوسرے اور بامقصد بھی اسی وقت بنتے ہیں، بامعنی بھی اسی وقت بنتے ہیں، بعمل بھی اسی وقت بنتے ہیں جب آپ ان تینوں کو یکجا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا ہے کہ بھائی یہ کس طریقے سے فلاحی جمہوری ریاست کی تشکیل ہو۔ تو فلاحی جمہوری ریاست کی تشکیل جو ہے یہ ایک بنیادی کوسچن ہے جس کو لوگ جو ہے اس کو اگر انڈر ڈسکشن لائیں گے تو پھر یہ سامنے بات آئے گی کہ فلاحی جمہوری ریاست کس طرح تشکیل دی جا سکتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ایثار کا، ایک ہے استحصال کا۔ اب ایثار جو ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ابھی پریکٹس ہو رہا ہے لیکن خاندانوں کی حد تک، فیملیوں کی حد تک، برادریوں کی حد تک، لیکن ریاست کی سطح پر ابھی تک وہ جو ہے یا ایک سماج کی سطح پر اس طرح پریکٹس نہیں ہو رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایثار جو ہے اور استحصال ان دو لفظوں کو ہم اگر سمجھیں گے تو یہ ساری جو یہ گورکھ دھندا ہے ایکسپلائٹیشن کا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایثار کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں دینے کو، یعنی کہ آپ اپنی محنت جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، فیملی کو دیتے ہیں، سماج کو دیتے ہیں، سوسائٹی کو دیتے ہیں تو یہ ایثار ہے۔ لیکن جب سوسائٹی کا مال بھی خود چھین کر لے لیتے ہیں تو یہ استحصال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ سوسائٹی کا مال بھی یا اس کی جو محنت ہے اس کو بھی چھین کر اپنے خزانوں میں بھر رہے ہیں، بلکہ اس حد تک ہو رہا ہے کہ یہاں پہ عام لوگوں کو جھونپڑیاں ہیں، لیکن بعض لوگوں کے اگر دیکھیں تو ہر شہر میں محلات بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کی وہ ہوس جو ہے وہ ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایثار جو ہے سوسائٹی میں کس طرح پیدا ہوگا۔ تو ایثار کی تعلیم جو ہے آج کی نہیں ہے، یعنی کہ ہم کہیں کہ آج کی ہے، یہ ایثار جو ہے یہ اسلام کے اندر بھی ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ایثار کی تو اسلام کے اندر بھی ایک سورۃ البقرہ کی آیت ہے 219، اس میں ہے یسألونک ماذا ینفقون قل للعفو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آیا آپ جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ، وہ کہا گیا کہ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرو گے، تو ان کو بتا دو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ سوسائٹی کو دو، سماج کو دو، معاشرے کو دو۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سماج کو دینے کے بجائے، سوسائٹی کو دینے کے بجائے، معاشرے کو دینے کے بجائے کیا کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے بھی لے رہے ہیں، یعنی کہ سوسائٹی سے بھی چھین کر وہ اپنے جو انبار ہیں، خزانے جو ہیں، حالانکہ ذخیرہ اندوزی من ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور جو اگر ہم جرنل دیکھیں سماجی پوائنٹ آف ویو سے بھی تو یہ ایثار کا کانسیپٹ ہے، استحصال کا نہیں ہے۔ اس کو یہ میرے استاد بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، یہ اس بات کو وضاحت کر دیں گے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی عفو کے لفظ کو ایک اپنے شعر میں ڈیفائن کیا ہے کہ جو حرف عفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید حقیقت و نمودار۔ تو عفو کا جو لفظ ہے کہ اپنے سے جو زائد چیز ہے اپنی، یعنی اگر ضرورت ایک مکان کی ہے تو 50 مکان بنائے ہوئے ہیں، تو یہ جو 50 مکان بنانے کا جو تصور ہے اس کو جو ہے اس اسلام میں بھی نفی کی گئی ہے۔ تو بنیادی نقطہ کیا بن جاتا ہے کہ ذاتی ملکیت کے جو انبار لگائے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ یونی ملکیت کے جو انبار لگائے جا رہے ہیں وہ استحصال کی بنیاد ہے، اور اس میں ہر جگہ پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ذاتی ملکیت جو ہے وہ جمہوریت کی بھی نفی۔ ابھی دیکھیں
ذاتی ملکیت کی وجہ سے پارٹیاں جو ہے غلام ہیں، ذاتی ملکیت کی وجہ سے ریاستیں غلام ہیں، ذاتی ملکیت کی وجہ سے جو علاقے ہیں ان میں بھی وہ جو ہے وہ غلام بنے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے برعکس کیا کیا جائے؟ تو ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ اداروں کی ملکیت بنائی جائے۔ اداروں کی ملکیت بنانے سے تو گھر ہمارا ایک ادارہ ہے، فیملی انسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح پارٹی ایک ادارہ ہے، پارٹیوں کے جو ہے ملکیت قانون میں تو اجازت ہے، لیکن اب جو ہے یہ پارٹی کے نام پہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور خود وہ پرسنل اپنے بینکوں میں ڈال دیتے ہیں، اور تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی تینوں کی اوپر جو ہے کیس چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ یہ جو ہے انہوں نے ایسٹ لیے کس سے؟ پارٹی کے نام پہ، لیکن جمع کہاں پہ کیے؟ جو ہے اپنے اس میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو بات ہے اکائی ملکیت، جو ہے ہم کہتے ہیں اکائی ملکیت کے بغیر جو ہے آپ جو ہے ایک اثارداری کا نظام قائم نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں فلاحی جمہوری ریاست بیسیکلی اثارداری کا نظام قائم کرتی ہے، تو اثارداری کے نظام کے لیے پھر ہم کہتے ہیں فلاحی جمہوری ریاست کا ہونا ضروری ہے، اور فلاحی جمہوری ریاست جو ہے وہ ذاتی ملکیت میں نہیں بنتی، یہ جو ہے وہ خاندانی ملکیت، پارٹی ملکیت، ریاستی ملکیت میں تو بن سکتی ہے، لیکن کوئی کہے کہ ذاتی ملکیت میں بنے گی تو ذاتی ملکیت کے تحت یا یونی ملکیت کے تحت فلاحی جمہوری ریاست نہیں بن سکتی۔ دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ ہے مشاورت، یعنی کہ آپ کے پاس ایک سرمایہ جمع ہو جاتا ہے تو آپ اس کا استعمال کس طرح کریں گے؟ تو فلاحی جمہوری ریاست میں ہم کہتے ہیں جمہوریت کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی مشاورت کا لفظ ہے۔ اب جو مشاورت ہے اس کو آپ کس طریقے سے کہیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں مشاورت تین آپشن کی آزادی کو کہتے ہیں۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اختلاف کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ سوال کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسی اختلاف کریں تو پارٹی سے نکل جائیں، جی اختلاف کریں جو ہے جی اداروں سے نکل جائیں۔ تو یہ جو تین آپشن کی آزادی ہے اس کے بغیر ڈیموکریٹک جو سوچ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اب تین آپشن کی آزادی کی اگر ہم صرف بات کریں گے تو یہ انارکی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو آپ ہر ایک کہے جی میں تو تین آپشن میں آزاد ہوں، میں کام کروں یا نہ کروں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ایک لا ہے کہ جو بھائی فریڈم آف اوپینین۔ دوسرا جو لا ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے میجارٹی ایز اتھارٹی، یعنی کہ آپ رائے کو اکٹھا کریں، آپ رائے کو یکجا کریں، آپ رائے کو انتشار کے بجائے اسے متحد کریں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو رائے کو متحد کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، وزڈم کو یکجا کرنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ 55 پہ ایجنڈا بنائیں، 70 پر فیصلہ کریں۔ اب یہ تین قوانین ہیں جن کے تحت فلاحی جمہوری ریاست تخلیق پائے گی، اور ان تین میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے تو پھر فلاحی جمہوری ریاست تخلیق نہیں پا سکتی۔ پہلا یعنی کہ اداروں کی ملکیت، اکائی کی ملکیت، ذاتی نہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی پالیٹکس ہو رہی ہے یا ریاست کے اندر یا سماج کے اندر، وہ سب کی سب ذاتی ملکیت کے ارد گرد ہے، یونی ملکیت کے ارد گرد ہے۔ کئی فلاسفروں نے کہا کہ تمام سماجی بیماریوں کی جڑ جو ہے ذاتی ملکیت ہے، اور جو ہے اسلام کی پوری تعلیم بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے اتنا دل نہ لگائیں، آپ نے جوابدہ بھی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جی وہ اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ جو ہے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی فلاحی جمہوری ریاست کے بغیر یہ عوام کو اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی، اور یہ ایسی فائٹ نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھا کر تشدد کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ ووٹ کے ذریعے آئے گی۔ اب ووٹ جو ہے آپ گھر میں ایکسرسائز کریں، خاندان کو جمہوری انداز سے چلائیں، پارٹیوں کو جمہوری انداز سے چلائیں، تو پھر ریاست جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے وہ بھی اسی فرمولے کے تحت چلے گی کہ تین آپشن کی آزادی اور 55-70 کے اسکیل کے تحت۔ کیونکہ اس وقت جو ہے ذاتی ملکیت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل،
اور ملٹی نیشنل کی اعلیٰ شکل کیا؟ سامراج، جس کے بارے میں عمران نعرے لگاتا رہتا ہے کہ یہ سامراج جو ہے ہمیں نہیں منظور، لیکن جب اسے یہ نہیں پتہ کہ ذاتی ملکیت کی موجودگی میں ہم سامراج کو کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سب لوگ سامراج کی خدمت کرتے ہیں، کیوں ہم خود ذاتی ملکیت کے لیے دوسروں کے جو ہے گلے اگر کاٹنا پڑیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں ہر وقت۔ تو یہ جو ذاتی ملکیت کی جو سوچ ہے، ذاتی ملکیت جو فکر ہے، یہ بیسیکلی ملٹی نیشنل کے مفاد میں ہے۔ اور پوری دنیا کی ریاستیں اس وقت، امریکہ کی ریاست ہو، فرانس کی ریاست ہو، برطانیہ کی ریاست ہو، پاکستان کی ریاست ہو، چین کی ریاست ہو، کوئی بھی ریاست ہو، وہ تابع ہے کس کے؟ ملٹی نیشنل کے، کیونکہ ملٹی نیشنل IMF، ورلڈ بینک کے ذریعے وہ جو ہے ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ان ساریوں چیزوں سے جو نجات دلائے گی، یعنی کہ سامراج سے کون نجات دلا سکتا ہے، یا یہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ابھی لوگ جو ہیں روزگار، ابھی دو تو پوری دنیا کے کامن مسئلے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری۔ یہ تو اب ہر جگہ کا یہ ایک مشترکہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ مہنگائی اور بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ خجل داری نظام کی وجہ سے ہے۔ اور خجل داری نظام کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی ذاتی ملکیت کی وجہ سے۔ اور ذاتی ملکیت کو کون پروموٹ کرتا ہے؟ ملٹی نیشنل، سامراج پروموٹ کرتا ہے۔ اور ہم یہ جب کہتے ہیں کہ جی بھائی سامراج سے نجات جو ہے، حقیقی آزادی کی جس طرح بات کر رہے تھے، وہ سامراج سے ہم آزادی حاصل کریں گے، تو ہم کہتے ہیں سامراج سے آزادی فلاحی جمہوری ریاست کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر ہم فلاحی جمہوری ریاست کا کانسیپٹ لوگوں میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور فلاحی جمہوری ریاست یہ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں ان کو تینوں کو ملا کر آپ کس طرح یکجا کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تینوں کو آپ یکجا کر سکتے ہیں اکائی ملکیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی اکائی ملکیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ادارے کو اکائی کہتے ہیں۔ خاندان ایک ادارہ ہے، پارٹیوں کا قانون بنا ہوا ہے پارٹی ملکیت کا، لیکن یہاں پہ کیا پارٹی ملکیت ہے؟ سب کی سب پارٹیاں ذاتی ملکیت کے تابع ہیں۔ اور ابھی اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ ان کے تو عام لوگوں کے لیے ذاتی ملکیت، ابھی ہمارے لیڈروں کا تو یہ عالم ہے کہ ذاتی ملکیت ابھی بلاول ہاؤس جو ہے اسلام آباد میں بھی ہے جی، بلاول ہاؤس جی لاہور میں بھی ہے جی، بلاول ہاؤس جو ہے جی وہ نواب شاہ میں بھی ہے جی، بلاول ہاؤس لڑکانہ میں بھی ہے جی، کراچی میں بھی ہے جی، پشاور میں بھی ہے جی۔ یعنی کہ عام لوگوں کو تو جھونپڑی نہیں مل رہی رہنے کے لیے، لیکن اسی طرح وہ نواز شریف کا دیکھ لے، اسی طرح جو ہے عمران خان کا دیکھ لے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کون سی جو ہے ریاست بنا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور عوام کو لوٹنے کا جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی ملکیت کی وجہ سے لوٹ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ذاتی ملکیت کے تصور کے بغیر، کے خاتمے کے بغیر فلاحی جمہوری ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ فلاحی جمہوری ریاست کو ہمیں تعلیم تو دی ہوئی ہے، قرآن پاک میں بھی تعلیم تو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یہ جس آیت کا میں نے ذکر کیا ہے یہ تو سب لوگ، بلکہ میں آج صبح ہی عدالتوں کو جا رہا تھا تو ایک لگی ہوئی تھی کیسٹ لگی ہوئی تھی، مولوی صاحب جو ہے وہ اسی کو بیان کر رہے تھے، میں 2 منٹ کھڑا ہو کے سننے لگ گیا، تو کیونکہ وہ اس قرأت کے حوالے سے بڑے پیارے انداز سے بیان کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جی ہمیں تو تعلیم تو دی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کیا اثار ہو رہا ہے؟ یہاں تو سب استحصال ہے۔ تو استحصال کی سوچ کے تحت ہم جو ہے کہیں گے جی سوسائٹی میں جو ہے ایک ویلفیئر سٹیٹ بن جائے۔ ویلفیئر سٹیٹ نہیں بنتی۔ ویلفیئر سٹیٹ کا کام ہے کہ ریاست کے پاس کوئی سرمایہ ہوگا، اب ریاست کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جی آج کل روزانہ اخبار اس میں دیتے ہیں جی آج جو ہے یہ کولیپس ہونے والی ہے، ایک مہینے کے ان کے پاس جو ہے وہ ڈالر ہیں۔ تو اب دوسری طرف دیکھیں
تو جو 20% لٹیرے ہیں ان کے پاس جو ہے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 20% لوگوں کے پاس تو سرمایہ کے انبار ہیں، اور ریاست جو عوام کا ادارہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں کہ فلاحی جمہوری ریاست بیسیکلی اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب ریاست کو ہم مضبوط کریں گے، اور ریاست کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ریاست کا ہم تو سرمایہ جمع کر کے عوام دیتی ہے ریاست کو، اور ریاست کا سرمایہ کون لے جاتا ہے؟ جی جو بھی آیا جی اس نے یہاں سے اٹھایا، پتہ چلتا ہے جی کوئی ایم پی اے بنتا ہے تو پہلے تو اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اس کے پاس فیکٹریاں، کارخانے، انبار لگے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے لیتا ہے؟ تو ریاستی سرمایہ جو ہے اپنے ذاتی سرمایہ میں تبدیل کرتا ہے، پارٹیاں بناتے ہیں، پھر وہ ذاتی سرمایہ اس کے زور سے ذاتی سرمایہ جنم پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں حکومت میں، ریاست پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے سرمایہ بنا لیتے ہیں۔ تو جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے اجاگر کرنا ہے کہ خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر، فیملیوں کے اندر جو ہے ہم فیملی ملکیت کی سوچ دیں، ہم جو ہے ذاتی ملکیت کی سوچ کی نفی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم فیملیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر فیملی ملکیت کی سوچ دیتے ہیں تو اس کو پھر چلائیں گے کہ کس طریقے سے؟ تو وہاں 3 آپشن کی آزادی کے تحت ہم بات چیت کریں، یعنی کہ وہاں پہ یس بھی ہو سکے، نو بھی ہو سکے، سوال بھی ہو سکے، ایگری بھی کر سکیں، ڈس ایگری بھی کر سکیں، کوسچن بھی کر سکیں، اور اس کو پھر ہم یونائٹ کر سکیں سوچ کو کہ 55 پہ ہم ایجنڈا بناتے ہیں اور 70 پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ فلاحی جمہوری ریاست بن جاتی ہے، فلاحی کا فے، جمہوریت کا جیم اور ریاست کا رے۔ یہ فجر کہتے ہیں صبح کو، یعنی کہ فلاحی جمہوریت ہو جس کے جب انسان کے کو کھانے پینے کو کچھ ملتا ہے تو اس کے جسم میں جب طاقت آتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کو کچھ نہ کچھ کھانا دیں تاکہ اس کے جسم میں طاقت آئے، تاکہ یہ حرکت کر سکے۔ تو فلاحی جمہوری ریاست بیسیکلی انسانوں کو ایک حرکت دے گی، اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرے گی، اور اس کے اندر سے جمود ختم کرے گی اور روشنی پیدا کرے گی۔ تو اسے پھر ہم کہتے ہیں فلاحی جمہوری ریاست بیسیکلی فجر ہے۔ تو فجر، اگر ادھر ہم کہیں اسلامی جمہوری ریاست تو اجر ہے، تو اجر اور فجر دونوں جو ہیں عوام کو طاقتور کرنے کی ایک بات ہے۔ تو عوام جو ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ فجری اصولوں کے تحت متحرک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی فجری اصول کیا ہیں، یہ کوئی آپ نے اپنی طرف سے گاڑ لیے ہیں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ سماجی اصول ہے، اور یہ پوری دنیا کے لوگ ان سماجی اصولوں کو، 5 اصولوں کے بغیر سماج کو نہ مینج کر سکیں اور نہ ہی فلاحی جمہوری ریاست بنا سکیں۔ اس فلاحی جمہوری ریاست کے وہ 5 فجری اصول کیا ہیں؟ پہلا وزڈم ووٹ، دوسرا جو ہے وہ 3 آپشن کی آزادی، تیسرا جو ہے وہ سوشل اتھارٹی اسکیل، کہ آپ رائے کو اظہار رائے یعنی رائے کی یکجہتی، جب آپ رائے کو یکجا کرتے ہیں تو کیسے یکجا کریں گے؟ میجارٹی از اتھارٹی قانون کی ساری کتابوں میں ہیں، لیکن پریکٹیکلی لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے کے تحت جو ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سامراج کی زندگی کس میں ہے؟ 2 اصولوں میں ہے، ایک ذاتی ملکیت میں، دوسرا ڈیوائیڈ اینڈ رول میں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی کس طرح ہوگی، قانون کی حکمرانی کس طرح ہوگی، محنت کی حکمرانی کس طرح ہوگی، شعور کی حکمرانی کس طرح ہوگی، تو یہ بیسیکلی اکائی ملکیت اور یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کا فارمولہ ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مقابلے میں کون سا فارمولہ ہے؟ یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کا۔ سامراج ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، اور جو آن راج ہے جس میں انسان کی عزت ہو اور جس میں انسان کی رسپیکٹ ہو، وہ یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی ہے۔ تو ہم پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ وزڈم ووٹ ایک اصول ہے، ووٹ کے بغیر نہیں۔ رات کو بھی کہہ رہے تھے جی میڈیا کے اس کے اوپر واٹس ایپ گروپ میں کہہ رہے تھے جی بندوق کے ذریعے انقلاب آئے گا، تو میں نے کہہ دیا نہیں جی، ہم تو ریولیوشن تھرو ووٹ کی بات کرتے ہیں، ہم ووٹ کے تحت تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ تو ووٹ کون سا؟ جو عقیدت سے آزاد ہو،
جو عصبیت سے آزاد ہو، جو ہے جاریت سے آزاد ہو، جو نوٹ سے آزاد ہو۔ اب جو نوٹ کے تابع ہے وہ ووٹ تو نہیں ہے، جو عصبیت کے تابع ہے وہ ووٹ تو نہیں ہے، جو عقیدت کے تابع ہے وہ ووٹ تو نہیں ہے، جو شخصیت کے تابع ہے وہ ووٹ تو نہیں ہے۔ تو ووٹ جو ہے بیسیکلی وزڈم کے تابع ہو، شعور کے تابع ہو۔ تو ہم پہلا ہی نقطہ رکھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اور ووٹ کو ایکسرسائز کیسے کریں گے؟ 3 آپشن کی آزادی سے، کہ ہم ایگری بھی کر سکیں، ڈس ایگری بھی کر سکیں اور کوسچن بھی کر سکیں، اور پھر اس وزڈم کو یکجا کیسے کر سکیں؟ تو ہم کہتے ہیں 55 پہ ایجنڈا بنا کر 70 پر فیصلہ کریں۔ اب یہ ایجنڈا کس کے لیے، کون کہاں پہ بنے؟ ابھی کسی کے پاس جو ہے ادارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کیا ایجنڈا بنائے گا؟ تو سرمایہ جو ہے، جو محنت ہے، وہ ادارے کی ملکیت اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب وہ ذاتی ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ تو ذاتی ملکیت کی نفی ہم کرتے ہیں، اس کی جگہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں 3 طرح کی ملکیت۔ وہ کہتے ہیں 3 طرح کی ملکیت کون سی؟ ایک خاندان کی، ہماری فیملی ہے، خاندانی ملکیت، سیاست میں پارٹی ملکیت، اور ریاست میں ریاستی ملکیت۔ تو یہ پھر مادی فلاحی ایجنڈا ایک ایسا ایجنڈا جس میں انسان کی 5 طرح کی ضرورتیں پوری ہوں، جس میں اسے صحت کی تحفظ ہو، ایجوکیشن کا تحفظ ہو، پھر روزگار کا تحفظ ہو، رہائش کا تحفظ ہو، اور یہ جتنی سہولیات ہیں، پانی، بجلی، اس کا تحفظ ہو۔ تو یہ جو فلاحی جمہوری ریاست ہے، اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک فجر کا جو کانسیپٹ ہے، روشنی کا، صبح کا، وہ پیدا ہوگا۔ ابھی تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پریشان حال ہیں، مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، بے روزگاری سے بھی پریشان ہیں، اور جو باقی جو تحفظ ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو فلاحی جمہوری ریاست کا جو کانسیپٹ ہے، اسے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں۔ تو اس کو جب ہم پروموٹ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ تو ان 5 اصولوں کے تحت ہی بات آگے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، قائی صاحب نے تو ہمارے فکر و احساس کو اس طرح جھنجھوڑا ہے، اور شعور میں کتنی انہوں نے لہریں پیدا کر دی ہیں ہمارے اندر، اور اتنے موضوعات چھیڑ دیے انہوں نے کہ جو ہر لفظ ان کا ایک ترکیب انہوں نے جو استعمال کی ہے وہ ایک تفصیلی مبحث ہے، وہ بہت سی تفصیل چاہتا ہے۔ یہ تو موقع نہیں ہے، لیکن ان کے جو اصطلاحات جو انہوں نے کی ہیں، بہرحال ان میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ استحصال کے خلاف ہر حال میں انسان کو ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ سے ظالم اور مظلوم، استحصالی اور استحصال زدہ طبقے موجود رہے ہیں۔ یہ ازل سے ہے کشمکش، صحیح غلط کی، درست نادرست کی، حق نہ حق کی۔ انہوں نے بہت خوبصورت پیرائے میں اپنی ساری بات رکھ دی ہے، لیکن یہ ابھی مزید تفصیلات چاہتی ہیں اور اس کی وضاحتیں ہوں گی ایک ایک چیز کی۔ استحصال سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی کا، کہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی اس میں لکھا ہے کہ ازل سے ہے بشر کی لاش طاقت کے دوش پر، ازل سے ہے بشر کی لاش طاقت کے دوش پر، بس یہ ہوا کبھی کبھی کاندھے بدل گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ بات تو آدم کی تخلیق کے وقت ہی جب انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو فرشتے تاڑ گئے تھے یہ بات، اور انہوں نے پہلے اعتراض ہی یہی کیا تھا کہ یہ دنیا میں فساد مچائے گا، اور ان کا اعتراض اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ لیکن خدا نے کہا کہ میری سکیم کچھ اور ہے، میری سکیم کو سمجھ لو۔ تو یہ ایک بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان شروع سے ہی، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نائب ہے، دنیا کا اختیار اسے دیا جا رہا ہے، تو جب اختیار اور ارادہ ملتا ہے تو وہ غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے مفادات، اپنے جذبات کا غلام ہو جاتا ہے، وہ استحصال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ تاریخ اسی بات سے بھری پڑی ہے کہ ظالم اور مظلوم کی کشمکش ہے، استحصال اور استحصال زدوں کی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فطرت میں تھا کہ آپ نے ریاست کی بات کی نا،
کہ انسان کی فطرت ہی میں یہ بات بھی ہے کہ وہ کوئی جب اجتماع ہو، سوسائٹی ہو، ریاست بنے، تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تنہا تو نہیں گزار سکتا، انسان سماجی حیوان بھی ہے۔ تو یہ شروع سے ہی ایک ابتدائی شکل کا ریاستی ادارہ موجود رہا ہے۔ خاندان اس کی اکائی ہے، پہلی ہے۔ انہوں نے بہت درست بات کی کہ یہ بات خاندان سے ہی شروع، وہ ریاست ہی کی ایک ابتدائی صورت ہے، اسی کو جب پھیلا لیا جائے گا تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن خاندانوں میں بھی تو کشمکش، دشمنیاں، عداوتیں اور وہ جھگڑے چلتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان انتہائی پیچیدہ نفسیات رکھتا ہے، وہ غلبہ بھی چاہتا ہے، وہ تفوق برتری بھی چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر وہ اطاعت بھی چاہتا ہے، یعنی مختلف سماجوں میں، مختلف زمانوں میں مختلف کیفیات کے لوگ، ہر پھر سماجوں میں بھی اگر ٹکڑے ہیں، الگ الگ حصے ہیں، کوئی کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی کس طرح۔ لیکن ایک انسانی سفر ہے، انسان فلاح کا بھی سوچتا رہا ہے اور استحصال بھی کرتا رہا ہے، یہ انسانوں ہی کی کشمکش کا سار۔ تو اس کے لیے ہمیں ساری انسانی سفر، اس تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیشہ لوگ سوچتے رہے، فلاسفروں نے بھی سوچا ہے۔ میں پچھلے دنوں گزارش کی تھی کہ ہم اس خوش قسمت ہیں کہ قاضی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، کتنے دردمند، جو اب بھی سوسائٹی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اور یہاں کے امن، آزادی اور تحفظ کے لیے سوچتے ہیں۔ تو یہ تو بہت قابل قدر بات ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے کہ، اور اسی طرح سے بڑے کاموں کا آغاز اسی طرح سے ہوتا ہے، چھوٹا آغاز بڑے انجام کو پہنچتا ہے، اور بڑا آغاز کبھی کسی، تو یہ چھوٹا آغاز ہی انشاءاللہ ایک سفر رہے گا، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں، اس میں ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، ان پر ہم، جیسے ملکیت کی بات ہے، ملکیت بھی انسان کی فطرت ہی کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ملکیت بھی کچھ ہو، لیکن جو صورتیں ملکیت کی ہو گئی ہیں کہ غاصبانہ ملکیتیں، قبضے اور دوسروں کے حقوق پر، یہ ناجائز چیزیں ہیں۔ ویسے انسان چاہتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ ملکیت ہو۔ آپ مجھے کتاب دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ملکیت ہی رہے، آپ مجھے کوٹ دے دیتے ہیں، کوئی چیز بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک حد تک ملکیت، چونکہ دنیا برتنے ہی کے لیے ہے اور آدمی چاہتا ہے، اور اسلام میں تو یہ کہ امانت ہے، یہ سب کچھ، زندگی بھی امانت ہے، دنیا بھی امانت ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اقتدار دنیا کا دیا گیا تھا اسی آزمائش کے لیے کہ کیا انسان کیا کرتا ہے، اسی کا پھر وہ پھل یا جزا، سزا بھگتے گا۔ تو کوشش یہ ہے کہ یہ سماج سنور جائے، سدھر جائے، استحصال ختم ہو، انسانیت بحال ہو، امن سے رہیں، آزادی میسر ہو، ہر شخص کو تحفظ ہو۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ہر وقت ہم آدم خوف میں مبتلا ہے، خوف ہے کہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ استحصال کی وہ صورتیں ہیں، استحصال کی یہی صورت نہیں ہے کہ مالی استحصال ہے، جذباتی استحصال بھی ہے، مذہبی استحصال بھی ہے، مذہب کو بھی صدیوں سے استحصال کے طور پر استعمال کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، گلا میرا سخت، وہ سینہ بھی جکڑا ہوا ہے اور گلا بھی بند ہے، اس لیے زیادہ میں چاہتا ہوں زیادہ سما خراشی نہ کروں، آئندہ کسی وقت انشاءاللہ تفصیلات ہوں گی۔ اور قاضی صاحب نے اتنے عمدہ نکات اٹھائے ہیں، اتنی بنیادی باتیں چھیڑی ہیں کہ ان پر گفتگو ہونی چاہیے، یہ بحث پھیلنی چاہیے تاکہ ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکیں۔ یہ بڑا پھیلا ہوا مبحث ہے، اور کیونکہ سارا کچھ زندگی سے متعلق ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہے، جتنا تنوع ورائٹی ہے، وہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بتا دیا۔ سارا کچھ زندگی انہی چیزوں پر مشتمل ہے، اس پر انشاءاللہ ایک مکالمے کی صورت ہم اختیار کریں گے اور چیزوں پر بحث کر کے کسی نتائج پر پہنچیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ دباؤ پڑتا ہے مجھ پر، تو میں چڑھا رہا تو ٹھیک ہے۔ آئندہ انشاءاللہ انہوں نے اتنے موضوعات چھیڑے ہیں کہ ہم ان پر الگ الگ سے ایک چیز پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ قاضی صاحب نے جس طرح فلاحی جمہوری ریاست پہ بات کی ہے، یعنی اس کے ایک تو ملکیت کے حوالے سے، پھر جمہوریت کے حوالے سے اور فلاح کے حوالے سے، تین ہی نقطے ہیں اس میں اور تینوں بنیادی ہیں۔ عبدالقاہر ناصر صاحب نے بات کی تو
انہوں نے یعنی جس طرح اس موضوع کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا، تو تھوڑا سا اس میں جو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں بھی اضافہ کرتا ہوں۔ بنیادی باتیں تو وہی ہیں کہ جو فلاحی جمہوری ریاست کا جو تصور ہے کہ اس سے پہلے جو لڑائی لگی رہی سماج کے اندر یا پوری دنیا میں، کہ جس ارتقاء سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو یعنی جس عہد بربریت سے یا یہ جنگوں سے ہم گزر کے آئے ہیں، آزادی کے لیے انسان نے جتنی سٹرگل کی ہے، وہ لڑا بھی ہے، وہ عسکری طاقت سے بھی لڑا ہے، اور جہاں پہ وہ علمی میدان ہے وہاں پہ بھی اس نے فائٹ کی ہے، نظریاتی حوالوں سے بھی، پھر یہ کہ ٹیکنالوجی کے حوالوں سے، ہر حوالے سے کہ جو چیز اس کی ترقی میں رکاوٹ تھی، اس کی آزادی میں رکاوٹ تھی، اس نے ان بندشوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک ہم جس جگہ تک پہنچے ہیں، تو یہاں پہ یعنی جو ایک بائی پولر سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، کہ جس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح حزب اقتدار ہے، حزب اختلاف ہے، اس کو ہم بائی پولیرٹی کہتے ہیں، یا آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، تو آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کے مخالف کسی کی سوچ ہے، تو یہ بائی پولیرٹی ہے، یعنی اتفاق اور اختلاف۔ آج سوسائٹی یا سماجی شعور اس سطح پہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم جس ریفرنس میں اس ٹاپک کو بنیاد بنا کے بات کر رہے ہیں کہ فلاحی جمہوری ریاست، تو آج وہ رائٹ اور لیفٹ آج بھی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک محاذرائی ہی پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو رائٹ ونگ ہے وہ لیفٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیفٹ ہے وہ رائٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کو سمجھنا ہے یا ہمیں سمجھنا ہے کہ بھئی بھوک، افلاس، ننگ، جہالت، غربت، یہ سارے مسئلے ہیں تو انسان کے ہیں، وہ فکری اعتبار سے کوئی بھی ہے، وہ مذہبی سوچ رکھتا ہے، تصوف کی سوچ رکھتا ہے، وہ فلاسفر ہے، سائنٹسٹ ہے، لیفٹ کا ہے، جو بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا سماج میں انسان نے زندگی گزارنی ہے، اس کے مسائل ہیں، ان کا حل اس نے تلاش کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا انسان کو اس دھرتی کا باسی تسلیم کرنا ہے ہم نے یا نہیں کرنا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نے انسان کو دھرتی کا باسی تسلیم کرنا ہے تو ہمیں ان تمام تر بحث مباحثوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ ہم انفرادی طور پہ جس بھی سوچ کے حامل ہیں، وہ ہمارا ذاتی معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعیت کے اعتبار سے ایک ہی نقطہ نظر ممکن ہے، اور وہ فلاح کا ہے کہ انسان کی بھلائی کس طرح ممکن ہو۔ اور جس طرح غالب نے کہا تھا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ تو ہم سب کے لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں انسان ہونا میسر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے بھی ہیں تو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں جی تعلیم دی، پرورش کی، تو پھر وہ اپنی جگہ پہ کہیں پہ کان میں ڈال دیتے تھے یہ سوسائٹی ہے، یہ کتابی باتیں یہاں پہ نہیں چلتی۔ تو مطلب کہ وہ ساری زندگی آپ کو 16-20 سال کی جو پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو پھر اس پہ کچھ ٹائم یہ بھی لگایا جاتا ہے اسے ان لرن کرنے کے لیے کہ بھی وہ آپ سب کوئی سچائی نہ مانے، آپ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے، یعنی یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے جو منافقانہ رویہ ہے۔ اور اس منافقت کی وجہ اسی سماج یعنی اس سسٹم میں ہی موجود ہے کہ یعنی یہاں پہ جو آپ تعصب یعنی عدم تعصب، عدم تشدد اور عدم تسلط، وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اب یہ سسٹم غالب تب آتا ہے کہ یہ تعصب پیدا کرتا ہے، تعصب کی بنیاد پہ یہ تشدد کرتا ہے، تشدد کی بنیاد پہ پھر یہ
تسلط قائم کرتا ہے، کہ وہی جس کی قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ ملکیت، کہ بھئی ذاتی ملکیت تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ مارکس نے بھی یہی کہا، باقی مذاہب نے بھی یہی بات کی، اور یا فلسفی تھے یا جو بھی تصوف یا روحانیت کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے تو میچور ہو کے انہوں نے یعنی جس نقطے پہ وہ پہنچے وہ یہی تھا کہ بھی کم از کم ذاتی ملکیت جو ہے وہ تمام تر بیماریوں کی جڑ ہے۔ ابھی جس طرح وہ عبدالقاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس پہ بہت زیادہ وہ یعنی گنجائش تو بہت ہے، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ ظاہر ہے ہزاروں سال سے لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک سادہ سی بات میں اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ مطلب کہ ایک ہم جب ادارے کی بات کرتے ہیں تو ادارہ، اب ہم فیملی ہے تو فیملی ایک ادارہ ہے، جس طرح اسٹیٹ ایک ادارہ ہے، تو اب اگر فیملی میں ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو اس میں ذاتی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ادارے کی جو بھی یعنی ان کے پاس جو دولت ہے یا سرمایہ ہے وہ سب پہ برابر تقسیم ہوتا ہے، یا اسے وہ تمام تر افراد اس کنبے کے، اس ادارے کے وہ فائدہ پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ایک برش ہوتا ہے اور وہ سارے برش ایک ہی برش سے وہ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بلکہ الگ سے وہ اپنا بستر بھی ہوتا ہے، اپنا یعنی ٹاول بھی وہ رکھتے ہیں، اپنا الگ سے روم بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ الگ سے یہ چیزیں پرووائڈ کرنا اس ادارے کا کام ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا اس ادارے کا کام ہے، اور یہاں پہ یعنی اس ادارے سے ہم سیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آبائی ادارہ ہے، کہ یعنی اسے ہم سادہ لفظوں میں سات اکائی بھی کہتے ہیں، کہ سات اکائی آپ کی اگر سب سے پرانی کوئی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ جو ہماری سات اکائی ہے، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، تو اس سے پیچھے آپ ہزاروں سال، لاکھوں سال پیچھے بھی چلے جائیں تو ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی کنٹینیوٹی تو ختم نہیں ہوتی، کیونکہ الٹیمیٹ آئے تو سارے ادھر سے ہی ہیں، تو اس حیثیت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آج تک یہ سسٹم جو بائی پولر یا یونی پولر سسٹم، بادشاہتی نظام یا جاگیرداری نظام آیا، سرمایہ داری جنہوں نے کہا، اب یہ سارے نظام بہرحال اس در پہ رہے کہ اس اکائی کو، اس ادارے کو کسی طرح جو ہے وہ توڑ دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، لیکن یہ اپنا کیونکہ ایک نیچرل ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر دائرہ سماج کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے، تو اس کو ختم کیا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں تو وہ اس ادارے کے تحت توسط سے ہی ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں، تو اس لیے ٹائم میرے خیال میں شاید ہے یا اچھا، تو تعصب اور تشدد اور تسلط، اس کی نفی میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے کہ جو فلاح کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ تعصب کی سوچ کی جب ہم نفی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عدم تعصب کہتے ہیں، تشدد کی نفی کی سوچ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عدم تشدد کہتے ہیں، اور ہم ہی ہیں وہ کہ جو عدم تسلط کی بات کرتے ہیں، کہ ہم سے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ نہ ہمیں کوئی حاکم منظور ہے اور نہ ہمیں کسی پہ حکمرانی منظور ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ نہ ہم اپنے اوپر حاکم کو مسلط کریں گے اور نہ ہم کسی پہ اپنی سوچ کو کسی پہ مسلط کریں گے۔ یہ ہے جمہوری کردار انسان کا، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سادہ ایک فارمولہ ہم دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی فریڈم آف سپیچ کی بات کی، لکھنے کی آزادی کی بات کرتے رہے، ظاہر ہے انسان نے آزادی کے لیے کافی اسٹرگل کی ہے، یہ ایک سادہ سا نقطہ ہے جو اس سطح تک آج ہم پہنچ آئے ہیں کہ ہم اس بات کو صرف ان 3 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان کو اختلاف کرنے کا،
اتفاق کرنے کا اور سوال کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اب جو آزادی ہے وہ کوئی مادر پدر آزاد چیز نہیں ہے۔ اب یہ جتنے بھی ایک پرابلم سوسائٹی میں بہرحال وہ ضرور ہمیں بھی اس پہ اپنی سوچنا چاہیے کہ جو آزادی کا تصور یورپ دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ اسٹرکچر کے بغیر جو آزادی کا تصور دینے والے لوگ ہیں وہ کسی آزادی کو نہیں مانتے، وہ یا کسی آزادی کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں، آزادی لفظ ڈیفائن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے اتفاق کر رہے ہیں تو وہ اتفاق کسی ریزنیبل وجہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اختلاف کرنے کی۔ اور یہ دونوں چیزیں کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس صورت میں سوال پیدا کیا جاتا ہے۔ رائے کے یہ 3 ہی اینگل بنتے ہیں، چوتھا اینگل نہیں بنتا۔ یا اس سے منیمائز کیا جائے کہ بھی اس سے کم یعنی یہ ہے کہ یس اور نو میں ہی ہم بات سم اپ کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تھیسز ہے، اینٹی تھیسز ہے اور سنتھسز ہے، یہ ایک نیچر کا اس پروسیس ہے۔ اب اس سے علاوہ آزادی کی جو بات ہے، سماج میں مادر پدر آزادی کے ساتھ آپ سماج میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ سماج چلانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے قانون ہم پہ قانون کی پاسداری ہمارے لیے لازم ہے، سماجی جو اخلاقی قوانین ہیں وہ ان کی پاسداری ہم پہ لازم ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ریزنیبل اپروچ سے ہی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو بات ایگریشن کے تھرو بات کی جس طرح کی جاتی ہے تو وہ ایک یونی کی میں کی بات ہو سکتی ہے کہ جی یہ میری خواہش ہے اور یہ پوری دنیا پہ ایسا ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ سماج میں وہی قانون لاگو ہوں گے کہ جو سماجی اکثریتی لوگ جو ہیں یا اکثریتی رائے اسے تسلیم کرتی ہے، ورنہ وہ اس طرح کا جو آزادی کا تصور ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس سے کسی خیر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تعلیم ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، صحت ہے انسان کی ضرورت ہے، ایجوکیشن ہے وہ انسان کی ضرورت ہے۔ اب یہ کام ہے کہ یعنی جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو وہ فلائی اسٹیٹ یعنی جس کا ہم ایک نقطہ یا نظریہ پیش کر رہے ہیں یا اس کا ایک خاکہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس پروسیس سے ہی گزرنا پڑے گا کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو بھلائی کا تصور نہیں آئے گا۔ اخلاص تب ممکن ہے کہ اس کے پیچھے سچائی ہو۔ سچائی تب ممکن ہوتی ہے جب اس کے پیچھے آپ کو سچائی تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو۔ سچائی تک پہنچنے کا راستہ ہے، اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم اگر اسے یک خطی نقطہ نظر سے پڑھیں تو وہ ہمیں مفہوم نہیں دیتی، وہ ہمیں صرف اور صرف وہ کلٹ دے گی، یا یہ کہ ہم اس سے عقیدت دے گی۔ عقیدت تو ہو سکتی ہے اس سے، لیکن مفہوم نہیں دے سکتی۔ وہ مفہوم وہ تب دے گی کہ جب ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، مفہوم تب دیتی ہے کہ جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ 3 آپشن جب ہم انسانوں سے کچھ سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو صدق کے دل سے، اخلاص سے ہم ان 3 آپشن کے ساتھ، یہ 3 آپشن ہم انسان کو دیتے ہیں کہ وہ جو بھی ہم سے اختلاف کرے، اتفاق کرے، سوال کرے، وہ انسان ہے، بحیثیت انسان۔ وہ یہ تینوں آپشن ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہمارا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف غربت ہے، جہالت ہے، بیماری ہے، لالچ ہے، تعصب ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ یہ بیماریاں ہماری دشمن ہیں۔ ہم کیوں اب یہ پارٹی عصبیت دیکھیں آپ، اب پوری کی پوری قوم جو ہے وہ کس طرح آسانی سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول جب ہم سب کہتے ہیں کہ ایک لا ہے تو ہم اس کا توڑ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اگر وہ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فارمولہ ہے تو ہمارے پاس آیا ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی کی بات کریں؟ اگر ہم 3 آپشن میں انسان کو آزادی دے دیتے ہیں تو ہمارا کون دشمن ہے؟
ان کی ماں نہیں مر جائے گی اس سسٹم والوں کی، وہ سسٹم نہیں مر جائے گا. ہم اسے خود زندہ نہیں رکھنا چاہ رہے. اگر ہم اسے مارنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا کے لیے کوئی اچھے کل کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ اسٹیپ ہمیں خود کو اٹھانا پڑے گا. میرے خیال میں کافی بات قاضی صاحب نے بھی کر دی، ناز صاحب نے بھی، تو پھر کبھی مزید آئندہ ہوتی رہے گی. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے نوش. میرا نام فدا محمد ہے. میں فیصل عباسی صاحب بہت شکریہ آپ آئے، گو کہ لیٹ آئے لیکن اچھی بات ہے آپ آگے. اپنا قاضی صاحب سے بھی اور فیصل صاحب سے بھی دونوں سے گو کہ یہ لیٹ آئے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ بھی انٹلیکچوئل ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ یہ جو فلاحی جمہوری ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں تک کامیاب ہیں یا ان میں کیا افلاز ہیں؟ اگر وہ کامیاب ہیں تو کیوں ہیں؟ اس میں کیا کارل مارکس کا بھی عنصر انہوں نے کچھ لیا ہے یا اس سے ہٹ کے لیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. تھینک یو. اصل میں بیسیکلی فلمی دنیا میں تو یہ کامیاب ہے، کیونکہ یہ میڈیا کی دنیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے کامیاب ہیں. لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو وہاں پہ 80% عوام کو روبوٹ بنایا ہوا ہے. 80% عوام بطور انسان زندگی نہیں گزارتے. جب ان کا ذہن ان سے لے لیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے اس طریقے سے نہیں گزارتے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ یہ فلاحی جمہوری ریاست کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے کوئی بھی اب دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ کیونکہ یہ ہزاروں سال پہ لوگوں نے کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ڈیولپ ہو کر سامنے آیا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے اس کو فزیکل شیپ جو ہے یا اسے پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے، آڑ لی گئی ہے. اب جس طرح کوئی کہتا ہے جی اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے فلاحی ادارے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے جی امریکہ جو ہے بڑا فلاحی ادارہ ہے جی، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے جی. بیسیکلی فلاحی ادارہ وہ نہیں ہے، وہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی کے کنٹرول میں. جتنی بھی سیاست ہے امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر، ملٹی نیشنل کمپنیز کے کنٹرول میں ہے. اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ جس طرح ایک ایسا کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ریاست فلاح نہ کرے، این جی او کرے. اور بیسیکلی ریاست کا مقصد فلاح ہے. آپ ریاست کو اس کے مقصد سے ڈیٹریکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تاریخ کی ضرورت ہے ریاست کی کہ وہ بغیر فلاح کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. الٹیمیٹ جو ہے اس نے اپنا فلاح لازمی جو ہے اس کا. اسی طریقے سے فلاح کی جو ضرورت ہے وہ ریاست ہے. اب جو جہاں پہ گڑبڑ ہے، جو بیسیکلی صحیح لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ہے جمہوریت. جمہوریت وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کہتے ہیں آف دی پیپل، بائی دی پیپل اور فار دی پیپل. لیکن اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو OFF یعنی ذہن بند کر کے ان کا پہلا کام کرتے ہیں، ان کا ذہن بند کرتے ہیں. بائی دا پیپل BUY بائی یعنی نوٹوں کے تابع، فار دا پیپل عوام سے دور. تو یہ بیسیکلی وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیموکریٹک فلاحی جو سٹیٹ ہے وہ نام کی حد تک ہے. اور جس وقت تک ذاتی ملکیت جو اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز کی شکل میں، بلکہ کل بھی کوئی مجھے ڈسکس کر رہا تھا کہ وہاں پہ اسٹیٹ تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں مونگ پھلی کے دانوں کی طرح ہے. اتنا ان کے پاس ملٹی نیشنل کے پاس جو ہے سرمایہ ہے،
پاکستان کی اسٹیٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو امریکن اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو ٹریلین تو بلین ڈالرز کے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان میں یہ اوباما تو کلنٹن یہ سب ان کے ملازم ہیں. تو یہ وہاں پہ پالیٹکس جو کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا جی یہ جو ایک فیکٹری کو کے لیے جی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے بناتے ہیں کیا جی یہ مینجمنٹ کرے گا، اسی طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہوئی ہے. وہ ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی سر کھپائی کریں، لوگوں کے ساتھ ملیں، کیونکہ ہم تو پسماندہ ممالک ہیں. یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ ڈبل کام کرتے ہیں، وہ فیکٹریاں بھی چلاتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی ڈبل بناتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو وہاں پر جو پریزیڈنٹ ہیں یا ان کے مووی چل رہی تھی یہ ٹک ٹاک پہ کیا ہے جی بارک اوباما یہ کر رہا ہے، دوسرا بش یہ کر رہا ہے، اور ایک اور تھا میرا خیال ہے کلنٹن کا یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک کمپنیوں میں چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے پولیٹیکل منیجر رکھے ہوئے ہیں. وہاں جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ بھی ان کے امپلائی ہیں کہ وہ ان سے سرمایہ لیتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا انڈیپینڈنٹ مائنڈ نہیں ہے. اگر ان سے ڈسکشن کسی سے کر لیں کیا ہے جی بھائی آپ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے. آپ اسٹیٹ کو ڈیفائن کر دیں، اسٹیٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کر سکیں گے. آپ ویلفیئر کو ڈیفائن کر دیں، وہ کہیں جی ویلفیئر جو ہے جس طرح یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ستار ایدھی صاحب کا ہم ان کی قدر کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ریاست کی ہے، لوگوں کو صحت پرووائڈ کرنا، لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنا، لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنا، لوگوں کو ایجوکیشن دینا. اب امریکہ میں اتنی مہنگی ایجوکیشن ہے اور وہ صحت بھی بہت جو ہے وہاں پہ میں وہ سب سے پہلے وہ تو انشورنس کراتے ہیں، جتنے بھی ان کے امپلائی ہیں ان سے انشورنس کراتے ہیں، اور جو ان کا امپلائی نہیں ہے تو اسے جو ہے وہ کچھ بھی فیسلٹیز نہیں کر دیتے، بھلے وہ جو ہے اس کی وہ ایسے بنائے ہوئے ہیں. عام لوگوں کو تو نہیں بتاتے کیونکہ عام لوگ تو یہاں پہ غربت کتنی ہے، لیکن کہیں گے نہیں جی اسلام آباد کی آپ فلم بنا لیں تو وہ تو غربت نہیں نظر آئے گی وہاں پہ. یہاں پہ بھی منڈیاں کی بنا لیں تو وہ تو نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو 80% عوام ہے یہ امریکہ کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، ہم سے ذرا قدر بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کی سوسائٹی کا جائزہ لیں، وہاں جو ہے 20% کا معیار زندگی اور ہے اور 80% کا معیار زندگی اور ہے. ابھی جو دوسری جو بات کی مارکس کے حوالے سے، مارکس نے تو ریاست کا نام ہی نہیں لیا، وہ تو اینٹی اسٹیٹ تھا. انہوں نے کہا جی یہ جبر کا آلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو جبر کا آلے کا جو کانسیپٹ دیا ہے یہ تو مارکس نے، پھر وہ جمہوریت کی جگہ پرولتاریہ امریت کی بات کرتے تھا. تو یہ اب بھی ڈیبیٹ چل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی عصبیت کی بنیاد پر ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کی بات امریت ہے. عام یہ کہنا کہ مزدور جمہوریت، کوئی کہتا ہے سرمایہ دار جمہوریت، نہ مزدور جمہوریت کی بات ہے نہ سرمایہ دار جمہوریت کی بات ہے جمہوریت کی. اور جمہوریت ایک میکانزم کو کہتے ہیں، وہ میکانزم جو ہے 3 آپشن کے آزادی اور 55-70 کا سکیل ہے. اس لیے یہ جو ڈسکشن انہوں نے کہہ دیا کیا ہے جی بھائی مارکسزم کو رد کرنے کے لیے ایک کینز پیدا ہو گیا، اور کینز نے جو ہے یہ کہا کہ اسٹیٹ جو ہے، تو بات تو اس نے درست کہی تھی کہ اسٹیٹ ویلفیئر کا ادارہ کیا ہے، کوئی فرد ہے؟ کوئی فرد تو نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ ان کی جو کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو بھی ان کی غلطیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی انہوں نے کام کیا اس کا جو لب لباب یا کنکلوژن وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ بیسک نیڈ فلاح کے حوالے سے عام انسانوں تک اسٹیٹ نے پہنچائی تو ہے نا. بالکل پہنچائی. ہاں یہ ہاں انہوں نے غلط انداز سے ڈی ٹریک کو کیا لیکن کیا تو ہے نا. نہیں ہم اس سے تو نہیں، ایجوکیشن بیسک نیڈ وہاں پہ لوگوں کو مل رہی ہے.
جو ان امپلائز ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو اسٹیٹ ہے وہ کر رہی ہے نا. ہاں، بیسک بات یہ ہے، یہ تو اسٹیٹ کا مقصد ہے فلاح کرنا. اسٹیٹ اپنا وجود قائم ہی نہیں رکھ سکتی جب تک وہ ویلفیئر کا کانسیپٹ نہ دے. یہ تو اسٹیٹ کی اپنی مجبوری ہے، اور یہ اسٹیٹ جو ہے، یہ تاریخ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کریں. یہ ان کے کہنے سے نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جو بیسیکلی وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے ملٹی نیشنل کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسٹیٹ کو اس طریقے سے، وہ اسٹیٹ ان کو ریگولرائز کرے کہ وہ ایک ربورٹ بن کے رہ جائیں، اور ان کی اتھارٹی کو اس طرح تسلیم کریں کہ وہ آگے سر بھی نہ اٹھا سکیں، بات بھی نہ کر سکیں. تو یہ وہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ، اب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ ویلفیئر اتھارٹی بات ہے. کہنے سے تو نہیں ہوگی نا، بات تو پریکٹس میں. اگر امریکہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو تو پاکستان لازمی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. اس وقت اگر دنیا کے اندر جتنی بھی غربت ہے، جتنی بھی جہالت ہے، جتنی بھی بیماری ہے، وہ جو ہے امریکن جو ہے بالادستی کا نتیجہ ہے. اور امریکی بالادستی جو ہے وہ بیسیکلی انڈائریکٹ بالادستی کس کی ہے؟ ملٹی نیشنل کی بالادستی. ہم عوام کی بات نہیں کرتے، ملٹی نیشنل کی بالادستی ہے. تو یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں بڑی ویلفیئر، 500 سال سے تو وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. اب ایسٹ انڈیا کمپنی پروفیسر صاحب کو پتہ ہوگا کب آئی ہے. یہ جو اکبر بادشاہ تھا اس وقت بھی جو ہے ایسٹ انڈیا کی حکمرانی تھی. ہمیں تو کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی حکمرانی تھی، پریکٹیکلی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی تھی. اسی طرح انہوں نے وہاں پہ ریڈ انڈین تھے امریکہ کے اندر، ان کو سب کو نسل ہی ختم کر دی. اور آج بھی دنیا میں امریکہ کے 200 سے زیادہ اڈے ہیں. اس نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمیں لوٹنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آج ہم جو ہے ورلڈ بینک اور IMF کی باتیں نہ سنیں تو ہمارا تو جو ہے انہوں نے گردن دبوچتے نہیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ویلفیئر کر رہے ہیں، بھائی ویلفیئر کر رہے ہیں تو ہم سے علیحدہ تو نہیں ہیں آپ، ہم اور آپ علیحدہ نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں. ابھی کوئی مثال ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی بارے میں کوئی IMF ایسی جو نزدیک ہو؟ آئیڈیل تو چلو مشکل ہے، کوئی نزدیک نہیں، اس کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آیا یہ سوال کہ کیا ویلفیئر جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر ممکن ہے؟ جب یہ سوال حل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اسٹیٹ ذمہ دار ہے ویلفیئر کرنے کی. دوسرا یہ سوال، کیا اسٹیٹ کو ڈیموکریٹکلی چلایا جائے، یعنی اسٹیٹ کو آپ ڈیموکریٹکلی چلائیں گے یا اسٹیٹ کو ڈنڈے کے ذریعے چلائیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں دنیا میں سماج کی اتھارٹی 3 قسم کی رہی ہے. ایک اتھارٹی تھی جس کے پاس تلوار تھی، بندوق تھی، ڈنڈا تھا. اس نے کہا جی جو بات نہیں سنتا وہ کیسے نہیں سنتا، ڈنڈا میرے پاس ہے، بندوق میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، کیسے نہیں سنتا. وہ پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان بنتے رہے. پھر ایک اتھارٹی دوسری آ گئی، پیسے کی اتھارٹی، سرمایہ کی اتھارٹی. اب وہ سرمایہ کی اتھارٹی ہے. ہم کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں، رائے کی اتھارٹی. اب رائے کی اتھارٹی جو ہے وہ تو تیسرا نظام ہے. پہلا نظام آپ رد کریں گے ڈنڈے کی اتھارٹی. انسان تو نہیں مانتا ڈنڈے کی اتھارٹی، اور نہ انسان مانتا ہے سرمایہ کی اتھارٹی. انسان مانتا ہے رائے کی اتھارٹی. آپ سب کچھ دے دیں، اس کو رائے نہ دینے دیں تو وہ کہے گا یار میں تو میرے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اسے جانور نہیں بنا سکتے. ابھی جو انہوں نے وہاں میں وہ کہتے ہیں جی جو ادھر بڑی آزادی ہے بولنے کی نہیں، تکرار کی آزادی ہے. تکرار، ہم سارا دن یہاں پہ بے مقصد باتیں کرتے رہیں، لوگ نہیں تھکتے. صبح سے لے کر شام تک بے مقصد باتیں کرتے رہیں، کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن ذرا سی سنجیدہ گفتگو کریں، دور اندیشی کی بات کریں، تو دل جائی کی بات کریں تو بوریت ہو جائے گی. کیوں؟
پھر جو ہے وہ یہ اسی لیے تو شعروں نے، اپنی شاعروں نے، مدیبوں نے، افسانہ نگاروں نے جو باتیں کی، تاکہ یا کچھ سنجیدگی کی بات بھی ان کے ذہن میں چلی جائے تو کچھ یہ بوریت بھی ان کو محسوس نہ ہو. تو یہ بیسیکلی یہ جو دو نظام پہلے تھے، ڈنڈے والا نظام اور دوسرا سرمایہ والا نظام، اس نے انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کیا ہوا ہے. اب انہوں نے روبوٹ بنائے ہوئے ہیں کہ آئے جی آپ ہمارے لیے کام کریں تو بس ہم پیسہ کمائیں گے، وہ سوائے پیسہ. اب وہ پیسوں کو کیا کریں گے؟ اب ایک انسان کی کتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ 100 سال ہم کہتے ہیں جی میکسیمم اگر کسی کی زندگی ہوگی تو کتنی ہوگی؟ 100 سال ہوگی. اگر اس 100 سال میں کتنا جو ہے کیلکولیشن کریں، کتنا کھا لے گا، کتنا پی لے گا، کتنا استعمال کر لے گا. تو جو ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں نا کیا ہے جی بھائی ٹیڈا دا ਭੁੱਖ ਤੇ ختم ہو جلدی ہے لیکن نظری دی ਭੁੱਖ جڑی ہے وہ ختم نہیں ہوندی. یہ سارا 20 ٹولہ جڑا ہے بیسیکلی ذہنی مریض ہے. یہ نظر انہاں دی ਭੁੱਖ، نظر دی ਭੁੱਖ ختم ہی نہیں ہوندی. تے 80% عوام تے آختے ہیں چلو جی اسی محنت کرتے ہیں تے ٹھڈ دی ਭੁੱਖ ختم کرنی ہے. تے انہاں دی کیڑی ਭੁੱਖ ہے؟ یہ جو بات ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے ٹوٹلی غلط ہے. ہم کہتے ہیں جو بات وہ صحیح کر رہے ہیں، اسٹیٹ کی حد تک جو ویلفیئر کر رہے ہیں وہ درست ہے، اور جو اسٹیٹ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں وہ جو ہے وہ غلط ہے. وہ میں کہہ رہا تھا کہ قائد صاحب نے جو بات کی، خیر اس میں اب ایشو یہ ہے نا کہ یہ اب اتنا سمپل نہیں ہے نا کہ آپ جمہوری بھی، فلاحی بھی اور ریاست بھی، اب یہ تینوں چیزیں آپ بنانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کنسیپٹ ہیں بیسک نا، اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں تو ٹرائبل پروٹیکشن ہوتی تھی. اب ادھر بھی برادریاں جو ہیں، مختلف برادریاں جو ہیں مختلف جگہوں پہ آباد رہی ہیں، تو وہ جو ٹرائبل ہیڈ ہوتا تھا وہ اس کی سربراہی میں جو ہے وہ رہتے تھے اور اسی طرح جو ہے اپنی کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے. اب چونکہ ریاست کا وجود میں آنا ہی مختلف قبائل کا ضم ہو کے اس صورت میں وجود میں آیا جب انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے آرمز مین ہوں گے جو ورک نہیں کریں گے، وہ ہماری صرف پروٹیکشن کریں گے. آرمز مین فری فرام لیبر. تو وہ آرمز مین فری فرام لیبر جو ہے وہ آرمی کا کنسیپٹ آ گیا. اب جہاں پہ بارڈر ہوتا ہے، جہاں پہ اسٹیٹ ہوتی ہے، آرمی کھڑی ہوتی ہے، جہاں آپ کو روکا جاتا ہے، وہاں سے ریاست شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک وہ یہ انہوں نے کہا نا کہ کارل مارکس نے کہا کہ وہ یہ جبر کا آلہ ہے، تو وہ جبر کا آلہ ڈیفینیٹلی جہاں آپ کو آرمی کھڑی کرنی پڑے، جہاں انسانوں کے لیے بارڈر قائم کرنا پڑے، دو الگ انسانوں کو جدا کرنا پڑے، تو وہ جبر کا ہی آلہ ہوتا ہے. تو یہ ریاست ایک بڑا پنجرہ بن جاتی ہے جس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں کہ یا تو ان مرغیوں کو چھوڑ دو کہ وہ کہاں کریں، جتنا مرضی ہے شور مچائیں، آزادی ہے، اظہار رائے ہے، ان کو 3 آپشن بھی دے دو. تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی جو بہت جو انسٹنکچول نیڈ ہیں، جن کو جبلتی ضرورتیں کہتے ہیں، وہ ان کی پوری ہوں گی تو وہ سوچنے کے قابل ہوں گے. کیونکہ صدیوں سے انسان جب اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوا تو وہ نہیں سوچ سکا. جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوئی تو اس نے آرٹ، لٹریچر، سائنس، فلسفہ سب کچھ سوچنا شروع کیا ہے. تو اب ہم یہ کہیں کہ ہاں جبلتی ضرورتیں تو پوری نہ ہوں، کیونکہ جس طرح مرغیوں کو تیار کر کے ذبح، مرغیوں کو تو برین نہیں ہے نا، ہیومن اسپیشی تو ہم ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اور دوسری جو بات تھی کہ جو پرولتاریہ امریت ہے وہ کنسیپٹ بیسیکلی ورکرز ڈیموکریسی کا ہے. اور دنیا میں آج تک 2 ہی قسم کے طریقے آئے ہیں، ایک پیسے سے پیسہ کمانا اور ایک محنت سے پیسہ کمانا. تو مجھے نہیں پتا یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، یعنی وہ حق ملکیت رکھ کے اس حق ملکیت کے عوض کوئی کرایہ لے رہے ہیں، کوئی لگان لے رہے ہیں، کوئی وصول کر رہے ہیں، اور کتنا اپنا ٹائم دے رہے ہیں ذہنی اور جسمانی، تو یہ کر رہے ہیں. یہ 2 ہی طریقے آئے ہیں. اب اس میں جو محنت سے پیسہ کمانے والے ہیں یا محنت سے اپنی ضروریات پوری کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی بیسیکلی جو جمہوریت ہوتی ہے اس کو پرولتاریہ امریت کہا گیا ہے. وہ کوئی فوجی امریت کا وہ کنسیپٹ نہیں تھا، وہ ریئل ڈیموکریسی تھی، محنت کی جمہوریت تھی. اور دوسری طرف سرمایہ داروں کی جو امریت ہے وہ آپ کے پاس ہے. یہ کیا ہے موجودہ؟ پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، جو امیر ہوگا وہی الیکشن لڑے گا، وہی ایم این اے ایم پی اے بنے گا، وہی اوپر جائے گا. یہی بات ہے نا. جس کی جیب میں اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ تو الیکشن کا ہی نہیں سوچ سکتا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بورژوا ڈکٹیٹرشپ، یعنی کیپیٹلسٹ ڈکٹیٹرشپ، امیروں کی امریت.
تو اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ یار ورکرز کی امریت یہ ہوگی جب ورکرز آپس میں ڈیموکریسی قائم کریں گے اور وہ ایک سسٹم بحال کریں گے. تو یہ جو بیسک یہ دو تین سوال تھے جس پہ میں نے بات کی ہے, اور آگے آپ اگر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور بیسیکلی جو بات ہے نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس کے ذہن دور میں ووٹ ایکسرسائز نہیں ہو رہا تھا. آج جو ہے ووٹ کے بغیر کوئی جو ہے اسٹیٹ اپریٹس پر جانے کا تصور غلط ہے. جس طرح اس نے کہا جی مزدوروں کو اکٹھا کرو اور فیکٹریوں پر حملہ کرو, کسانوں کو اکٹھا کرو اور فیکٹریوں پر حملہ کرو, تو یہ میں بتاؤں گا نا ساری بات. تو بیسک جو مارکس نے جو بات کہی تھی وہ آج دن تک کوئی مارکسسٹ بات نہیں کرتا ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ اسلام نے جو بات ہمیں سمجھائی تھی آج دن تک کوئی مولوی نہیں کرتا. اسلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اظہار کریں اور ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سماج اور سوسائٹی کو دیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مارکس نے یہ کہا کہ انسان کا شعور سماجی ملکیت کے ذریعے بنے گا. سماجی ملکیت ہوگی تو شعور سماجی ہوگا. اگر ذاتی ملکیت ہوگی تو انسان کا شعور انسانی نہیں ہوگا, طبقاتی ہوگا, غیر سماجی ہوگا. تو مارکس کی تعلیم کو تو یہ ایکسپلائٹ کریں 22 تو ہر چیز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ آزادی کو بھی کرتا ہے, وہ مذہب کو بھی کرتا ہے, وہ مارکسزم کو بھی کرتا ہے, جمہوریت کو نہیں کرتا. یہ جمہوریت ہے, یہ جینٹوکریسی ہے, لیکن اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ یہ جینٹوکریسی ہے, یہ بات کر بھی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے یہ ہم بات کریں گے ہماری پالیٹکس ختم ہو جائے گی. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولہ ہے یہ ساری کی ساری یہ جینٹوکریسی ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسیکلی یونائٹ اینڈ ڈیموکریسی ہے. یونٹی کے اندر جمہوریت ہے, اتحاد کے اندر مشاورت ہے, نفاق کے اندر مشاورت نہیں ہے. یہ تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا تاج برطانیہ کا اصول ہے. یہ تو ملٹی نیشنل کا اصول ہے جس کو یہ ڈیموکریسی کہہ دیتے ہیں. ڈیموکریسی کہتے ہیں دو اصولوں کو ملا کر بنتی ہے. ایک اصول ہے فریڈم آف اوپینین, یعنی آپ جو ہے اتفاق کریں, اختلاف کریں, سوال کریں. دوسرا جو ہے وہ میجارٹی ایز اتھارٹی, کہ 55 پہ ایجنڈا بنائیں, 70 پر فیصلہ کریں. یہ ہے ڈیموکریسی. اور یہ دونوں اصول تب لاگو ہوں گے جب اکائی ملکیت ہوگی, ادارے کی ملکیت ہوگی. کون سے جو ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکائی ملکیت کی بات کرتے ہیں, ادارے کی ملکیت کی بات کرتے ہیں. جس طرح ندیم صاحب نے کہا کہ ہم ایک فیملی ہے, خاندان ہے, وہاں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کیا ہے جی بھائی برش جو ہے وہ ایک ہوگا تو سب استعمال کریں گے. وہ جو جتنے بھی ایسٹ ہوتے ہیں ایک خاندان کے پاس, وہ سارے کا سارا وہ خاندان استعمال کرتا ہے. کپڑے بھی لیتے ہیں, اس سے ساری اپنی فیسلٹیز, خوراک بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ ایسٹ کس پر استعمال ہوتے ہیں؟ اس فیملی پر. لیکن اگر اسی فیملی کے اندر ایک آدمی کے کنٹرول میں جب وہ فیملی بنا لیتے ہیں ذاتی ملکیت, یونی ملکیت, تو وہ پھر جب چاہتا ہے جی کہتا ہے اچھا اس بیوی کو بھی نکال دو, دوسرا کہتا ہے اس بیٹے کو نکال دو, تیسرا کہتا ہے جی اس کو جو ہے بھائی کو خانہ بدر کر دو. یہ جتنی جھگڑے ہیں یہ سارے کی سارے ذاتی ملکیت اور یونی ملکیت کی وجہ سے ہیں. اور یونی ملکیت اور ذاتی ملکیت مارکس نے ایک ہی بات کہی تھی اور اس نے کوئی بات نہیں کی, وہ اس نے باقی بلڈنگ کھڑی کی ہے اس پر. جو یہ جتنے بھی مارکسسٹ ہیں اس بات کو مخفی رکھتے ہیں کہ اس نے کہا جی سماجی ملکیت سماجی شعور کا تعین کرتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں لوگ انسان بنے, لوگوں کے اندر انسانیت آئے, تو وہ پھر آپ ان کے پیچھے جو انجن لگا ہوا ہے ذاتی ملکیت کا اس کو ہٹا کے سماجی ملکیت کا لگائیں. یہ بات اس نے کہی تھی. اور ہم یہ کہتے ہیں, ہم تین باتیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اکائی ملکیت, ادارے کی ملکیت, دوسرا جمہوریت, تیسرا انسانیت. ہم عصبیت کو ووٹ کہتے ہی نہیں ہیں. یہ سب لوگ مزدوروں کا ووٹ, کوئی کہتا ہے جاگیرداروں کا ووٹ. بھائی ووٹ جو ہے عقل اور شعور رکھنے والا یہاں پہ قانون نے تعین کیا ہوا ہے. جو 18 سال کا آدمی ہوگا وہ عاقل ہے, بالغ ہے, رائے دے سکتا ہے. یہ ووٹ کا کانسیپٹ ہے. ووٹ کا یہ کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ہے
کہ آپ یہ مزدوروں کا ووٹ ہے، یہ کسانوں کا ووٹ ہے۔ آج ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے، یہاں پہ ایک عجیب المیہ ہو گیا، کل وکیلوں نے ہڑتال کی ہے، ادھر گئے تھے اسلام آباد، وہ کہہ رہا ہے جی ہر طبقہ، یہ نہیں کہتا ہے کہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، شہریوں کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے، ہر طبقہ کہتا ہے، وکیل اپنا ایک مسئلہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک اپنا مسئلہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے ہر ایک جو ہے ایک بلیک میلنگ کا ایک ذریعہ بنے ہوئے۔ تو اسی طرح مزدوروں نے بھی ایک جتھا بندی بنائی ہوتی ہے۔ بھائی سوسائٹی چلتی ہے اسٹیٹ، ڈیموکریٹک اسٹیٹ سے، یہ ایک عالمی کانسیپٹ ہے، اس سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ رن کس طرح کرے گی، آیا جمہوری انداز سے کرے گی یا غیر جمہوری انداز سے، یہ ایک بنیادی کوسچن ہے، اور یہ اکیڈمک بات بھی ہے۔ پھر دوسرا جو ہے اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے؟ اب اسٹیٹ جو ہے شہریوں کو دیکھے گی، شہریوں کی فلاح و بہبود دیکھے گی، وہاں یہ دیکھے گی کہ یہ وکیل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، یا اس کا رشتہ یہ بنے گا کہ یہ شہری ہے اور یہ میرا سٹیزن ہے اور اس کی فلاح و بہبود کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اسٹیٹ ود ریفرنس سٹیزن چلتی ہے، اسٹیٹ ود ریفرنس شہریت چلتی ہے۔ تو شہری کے حوالے سے کنسیپٹ دیں تو ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ ابھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو خود موقع دے دیتے ہیں، کیا ہے جب بھائی ہم ووٹ کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو ہم ووٹ کو ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ووٹ کو عصبیتی بنائیں گے۔ اب ووٹ کو عصبیتی بنائیں گے تو اقلیتیں بنتی کس طرح؟ عصبیت سے۔ اقلیت بننے کا جو مرکز ہے وہ عصبیت ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے عصبیتیں فرقے بن رہے ہیں۔ تو ہم عصبیت کے تحت بات نہیں کرتے، ہم انسانیت، جمہوریت اور اداراتی ملکیت، تین چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنے گی۔ کوئی کہے نہیں جی یہ عصبیت کو پروموٹ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، عصبیت نہیں، انسانیت۔ اسی طریقے سے کوئی کہے جی آمریت کو، ہم کہتے ہیں جی آمریت ضرورت ہے ذاتی ملکیت کی، عصبیت ضرورت ہے ذاتی ملکیت کی، اکائی ملکیت کی، ادارے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک لالا سے کوشچن ہے، لالا جواب دیں اگر ہمیں کچھ سمجھائیں، انور لالا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ایک تو فلاحی ریاست ہے، اور ابھی تو خیر قاضی صاحب نے بہت ڈیپ جا کے بات کی کہ یہ تو شاید یعنی فیملی کی اصلاح، وہ فیملی سے باپ آگ کرتے، تو یہ تو پھر ہمیں اصلاحی ریاست بھی بنانی چاہیے تاکہ وہ اصلاح بھی کی جائے۔ اور دوسری بات جو میں اصل کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اب امیروں کا مسئلہ اور غریبوں کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیا غریب اور امیر عصبیت ہوتی ہے یا وہ مادی حالات ہوتے ہیں؟ اب امیروں کو جو آزادی چاہیے کیا وہی غریبوں کو چاہیے؟ امیروں کے لیے جو مہنگائی ہے کیا وہی غریبوں کے لیے مہنگائی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کنڈیشن ڈٹرمن کرتی ہیں مادی کی کہ کون کتنا کیا فیل کر رہا ہے۔ جو آپ کی سفوکیشن ہے، جو شہری آزادیاں ہیں، وہ امیروں کے لیے کیا چیز آزادی ہے اور غریبوں کے لیے کیا چیز آزادی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ سوال تھا کہ کیا سب لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہی ہوتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو امیر ہوں یا غریب ہوں، بات یہ ہے کہ وہ ریاست کے شہری ہیں۔ اب ریاست کو ڈیموکریٹکلی چلانے کے لیے جب ہم کوسچن کرتے ہیں کیا ہے جب بھائی 80% عوام کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت جو ہے ووٹ کی ہے اور دوسری طاقت محنت کی ہے۔ اب 80% عوام کی جب آپ طاقت کو، ووٹ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو 80% عوام کی محنت بھی غلام ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں 80% عوام کی طاقت جو ہے، دونوں کو، محنت اور ووٹ کو کس طرح یکجا کریں گے؟ تو محنت اور ووٹ کو یکجا کر سکتے ہیں آپ جو ویلفیئر جو ہے جمہوری ریاست کے حوالے سے، فلاحی جمہوری ریاست کے حوالے سے محنت اور ووٹ اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر فلاحی جمہوری ریاست کا ہم کنسیپٹ نہ دیں، ہم یہاں یہ کہیں جی یہ جو ہے مزدوروں کی جمہوریت ہے، دوسرا کہیں جی کسانوں کی جمہوریت ہے، تیسرا کہ سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کوسچن ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ کوسچن ہے کہ جمہوریت ایک
ایک میکانزم کا نام ہے اور آمریت بھی ایک میکانزم کا نام ہے. آپ ڈیموکریٹک پروسیس اڈاپٹ کریں تو جمہوریت آئے گی. اگر اب میجارٹی از اتھارٹی کے اصول میں 80% عوام کی حکمرانی ہوگی یا 20 ٹولے کی حکمرانی ہوگی. تو یہ جو بات ہے ہمارے ہاں یہ بہت بحثیں چلی ہوئی ہیں کہ جی بھائی مزدوروں کی جمہوریت، یہ 300 سال سے لگے ہوئے ہیں مزدوروں کی جمہوریت. دوسرا کہتا ہے نہیں جی سرمایہ داروں کی جمہوریت. یہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو جمہوریت کا نام ہی چھوڑ دیا، انہوں نے پرولتاریہ کی امریت. تو ہم کہتے ہیں بابا نہ مزدوروں کی جمہوریت ہے نہ سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے. جمہوریت ایک اسٹیٹ کو چلانے کا میکانزم ہے، اور یہ جو اسٹیٹ کو چلانے کا میکانزم ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ اس میکانزم کے تحت 80% عوام ریاست پر کنٹرول کرے گی. جب 80% عوام کا ریاست پر کنٹرول ہوگا تو ریاست فلائی ہوگی. اور 80% عوام کا ریاست پر کنٹرول اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ جب ہم ووٹ کو اثبیتی بنا دیں. اگر ہم ووٹ کو اثبیتی بنائیں گے تو یہ ریاست پر 80% عوام کا کنٹرول نہیں ہوگا، 20 ٹولے کا کنٹرول ہوگا. تو یہ 20 ٹولے کے کنٹرول کے لیے ہم نہیں کام کرتے، ہم کام کرتے ہیں 80% عوام کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی حکمرانی کے لیے. اصل میں میں بیٹھا ہوں قاہر ناصر صاحب کے پاس، اس لیے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہم اصل میں یہاں پہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس وقت وہ ساری کی ساری، اب ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کی مثال اگر میں ان سے متاثر ہو کے نظم میں بولوں تو جسم تو یہاں ہے مگر جان کہیں اور. بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ ہیں لیکن ہماری سوچیں فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں فیس کیسے ہوگی، فلاں مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے. بیٹھے ہوئے ہم اس کنڈیشن میں ہیں. اب اسی کنڈیشن کو اس میں پھنسے کیسے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی بات ہے اس کو ہم اگر یوں گول گول گھومتے رہیں گے نا، جیسے ہمارے سامنے تو یہی ہے، پھر وہ قاہر ناصر صاحب سے متاثر ہو کے کہ ہماری سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہم ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے کہ ہم سب ایک مسئلے میں گرے ہوئے ہیں نا. میں پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھی، قاضی صاحب بھی تھے، چاچا جی بھی تھے یہاں پہ، کہ ہم جو بھی بات شروع کرتے ہیں وہ کسی مسئلے سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی مسائل میں ہم اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک مسئلے سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم اس وقت یہ نہیں ڈیبیٹ کر رہے کہ جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. ہم اس وقت اس تیر کی طرح ہے کہ ان مسئلوں میں سے ہم نے تیر کی طرح نکلنا ہے باہر. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ آم کھانے، اتفاق سے یہ آم کے بھی لگے ہوئے ہیں، آم آپ نے کھانے ہوں، پیڑ آپ لگائیں کیکر کے، اور پھر نیچے بیٹھ کے خود بھی دعا کریں اور دوسروں کو بھی بولیں یا دعا کرو آم جلدی لگوں. آم کھانے ہیں تو آم کے پیڑ آپ نے لگانے ہیں. ہم اس وقت کیکر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے آم کی خواہش نہیں کر سکتے. تو ہم اس وقت جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کو کیسے حل کریں آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت. یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ انسان فطری طور پہ ڈکٹیٹ مانتا ہی نہیں ہے، وہ فطرتاً نہیں مانتا. اس کی بھلائی میوچول میں ہے، اس کی بھلائی مشاورت میں ہے، اس کی بھلائی رائے میں ہے. رائے سے جو کام آپ لے کے آگے چلیں گے وہ مضبوط ہوگا، آپ کے قدم مضبوط ہوں گے. زبردستی ڈنڈے کے زور پہ چلیں گے، اوپر سے تو اس کا جسم آپ کا تابع ہوگا، اندر سے اس کے اندر بغاوت سلگ رہی ہوگی. تو معاشرے کا مسئلہ حل اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری جو جتنی بھی ڈسکشن تھی اس کا لبِ لباب تقریباً جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرتی مسائل، ہماری عزت، ہمارا وقار کس طرح قائم ہو سکتا ہے. ابھی تو ہم سارے تقریباً کوئی کسی سے پوچھے میں فلاں کا ہوں، کسی سے پوچھے میں فلاں کا ہوں، اپنا بھی ہے. یہ فلاں فلاں کے چکر میں ہم اپنے بھی نہیں رہے. تھینک یو، بڑی مہربانی. فیصل بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایلیبوریٹ کر دیں بات کو. سوال نہیں پوچھ رہا ہوں،
کہ آئی نیڈ یور فردر ایلیبوریشن کہ یہ جو قائی صاحب نے کہا یہ بڑی آئیڈیلزم کی بات کی ہے نا کہ ایک فلاحی جمہوری ریاست جو انہوں نے خود بھی کہا کہ ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں ہے پوری ورلڈ کے اندر. ہم تو بہت نیچے ہیں اکانومی کے لحاظ سے, پولیٹیکل ووٹ کی آزادی کے لحاظ سے تو ہم تو بہت نیچے ہیں. تو ایمیننٹ حل کیا ہے اس کا کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیٹ کے اندر کون کون سے فرسٹ اسٹیپ ہیں, یہ انہوں نے آخری اسٹیپ بتا دیا نا. تو آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے ہمیں سٹارٹ سے کون سے اسٹیپ ہم اٹھائیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایک راستہ, بارڈر بھی اچھی نہیں ہے, ملک کے اندر بھی اچھی نہیں ہے, ایون ایف بی آر کے حوالے سے بھی ہمارے مسائل ہیں, پولیس اسٹیٹ کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, فیڈرل لاڈز کے حوالے سے بھی مسائل ہیں, لوگ انفلوئنسڈ ہیں انڈر دیز خان چودھری جو بھی ہیں وڈیرے, ووٹ بھی آزاد ہے. تو اس کا کوئی ایسا حل ہو جو ایمیننٹ حل ہو, مثلاً کوئی ٹیکنوکریٹ کی لائل لوگوں کی حکومت آ جائے جو ہمارے ہم خیال سے کچھ ملتے جلتے ہوں, شاید وہ ایمیننٹ کوئی حل لے کے پر لانگ ٹرم. تو ادروائز تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آئی ڈونٹ فیل کہ یہ تو 100 سال سے اوپر والا معاملہ ہے. تو اس پہ ذرا اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس بار بات کی. اصل میں ہم کوئی اتنے سیانے نہیں ہوتے, نہ ہم کوئی جو ہے کوئی مسائل کا کوئی جو ہے نا کوئی ابدی یا کوئی مکمل حل جانتے ہوں. جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے نا, اوپن آنکھوں کے ساتھ ہم ان مسائل کو, ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو کسی حد تک ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب اس میں بھی اب دنیا میں بیسیکلی قائی صاحب نے بھی بات کی کہ جو کارل مارکس کا زمانہ تھا یا اس کی جو تھیوری تھی, اس میں جو ذاتی ملکیت کا کنسیپٹ کی نفی کی اس نے کہ سماجی ملکیت ہونی چاہیے. اب وہ سماجی ملکیت کا کنسیپٹ اس وقت سے پہلے تک جو ریاستیں تھیں ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ ریاست جو ہے وہ فوجیں پالتی تھی اور فوجیں پال کے دوسرے ملکوں پہ حملے کرتی تھی اور بارڈرز کو پروٹیکٹ کرتی تھی, اور بادشاہ کے لیے جو ہے وہ ریونیو اور جو غلہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا کسانوں سے, ان سے جو ہے نا وہ جمع کرتی تھی, یعنی ٹیکس, اس زمانے کا جو ٹیکس تھا وہ جمع کرتی تھی. باقی اسٹیٹ کا کوئی تعلق ویلفیئر وغیرہ سے نہیں تھا اس سے پہلے. تو یہ ہی واز دا فرسٹ مین کارل مارکس کی جس نے کہا کہ نہیں, یہ فوجیں پالنا, یہ بارڈر بنانا, یہ حملے کرنا ریاست کا کام نہیں ہے, بلکہ جو ریاست تو نہیں بلکہ حکومت کا کام ہے عوام کی فلاح کرنا. اب یہ حکومت اور ریاست جو ہے نا, یہاں سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ریاست تو ہمارا اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک آرمیز اینڈ بارڈرز ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ حسن عبدال سے آگے جاتے ہیں تو پنجاب کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. پرویز الہی چاہے تو بند کر دے, نہ کرے, پولیس لگا دے, لیکن وہاں فوج نہیں لگتی, وہاں آپ کو ویزا نہیں لینا پڑتا, بارڈر نہیں ہے, گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے اور ریاست وہی رہتی ہے. تو یہ اس سے کانفیڈریشن کا کنسیپٹ آتا ہے, جو کہ سوویت یونین بھی بنی تھی کنفیڈریشن, جس میں انسانوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ ریاست میلٹ ڈاؤن ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ کوئی غبارے کی طرح پھٹ جاتی ہے یا ہوا میں چلی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کانفیڈریشن میں لوگ آزاد ہوتے ہیں, وہ آزادانہ جو ہے وہ موومنٹ کرتے ہیں. اور اس اصول کو ایون آج کے زمانے میں سرمایہ دارانہ ممالک نے بھی, یورپ میں کتنے 28 ممالک نے یہ اڈاپٹ کر لیا یورپی یونین کے نام سے, اور بھی افریقن یونین ہے, ابھی سارک کے ممالک کی بات چل رہی ہے, جو پاکستان, انڈیا وغیرہ اور یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, کانفیڈریشن کی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست کا کنسیپٹ مارکس کہہ رہا تھا کہ بارڈر کھول دو, آرمیز ہٹا دو, وہ تو دنیا مان رہی ہے. یعنی اشتراکی اکانومی نہ بھی مان کے دنیا نے وہ اصول مان لیا ہے. اب اگلی جو بات تھی کہ وہ جو ویلفیئر ہے یا وہ زیادہ سے زیادہ جو ریاستی ملکیت ہے نا, جیسے آپ کے یہاں کچھ کالج ہیں, اسکول ہیں, کچھ اکانومی اسٹیٹ خود چلا رہی ہے. وہ جو اسٹیٹ خود چلا رہی ہے تو وہ کیا ہے, وہ سماجی ملکیت ہے, وہ انفرادی ملکیت تو نہیں ہے نا. اب جیسے ہمارا کالج ہے, وہاں پہ ایک بچہ یا بچی جو بی ایس کرے گا تو وہ 3,000 میں کر لے گا, اور وہ کامسٹ میں جائے گا تو 1,20,000 روپیہ دے گا. وہ یہ ریاستی ملکیت ہے, یہ سماجی ملکیت ہے. اب کس ملک نے کس حد تک کارل مارکس کو لگایا ہوا ہے یا ریاستی ملکیت لگائی ہوئی ہے, یہ ڈیفر کرتا ہے. جیسے ہمارا جو ہے اس وقت تک 16-17% اکانومی اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے, اور یو کے کی جو ہے 48% اسٹیٹ کے کنٹرول میں چل رہی ہے. تو جو جتنی زیادہ ریاستی عملداری میں اکانومی آ رہی ہے تو وہ اتنی زیادہ عوام کے لیے فلاح ہو رہی ہے نا. اب ایک ٹرین ہے, وہ اگر پرائیویٹ بندہ چلائے گا, وہ اگر آپ سے 6,000 لے گا, ریاست چلائے گی, وہ بزنس تو نہیں بناتی نا, وہ کوئی لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے ریاست,
تو وہ تو اس کی جو ہے وہ کرایہ منیمم یعنی 6 کے مقابلے میں ہو سکتا ہے وہ 3,000 عوام سے لے، تو فلاح ہو گئی عوام کی. تو اس لیے یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو فلاحی ریاستیں ہیں وہ اپنی اکانومی کے حساب سے کہ کتنی اکانومی اسٹیٹ چلا رہی ہے، کتنی عوام کو اس سے سہولتیں دے رہی ہے، ہیلتھ انسٹیٹیوشن کی کیا سچویشن ہے، ایجوکیشن کی کیا ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہیں، میٹرنٹی الاؤنس ہیں، بہت سارے الاؤنس ہیں، یہ جاب کی ایشورٹی ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو ریاستیں اپنے کنٹرول میں لے کے اپنے عوام تک پہنچا رہی ہیں وہ ویلفیئر ہو رہی ہیں. یعنی مارکسی پرنسپل ہی جتنا زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ اتنی زیادہ ریاست ویلفیئر ہوتی جاتی ہے. اب اس کے جتنی زیادہ ایون آپ اسکینڈینیوین کنٹریز نے بہت بڑی اکانومی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے سعودیہ دبئی وغیرہ نے جہاں اگر آپ جوئے کے اڈے بنا لو یا 2 نمبر پیسہ بلیک منی جو ہے وہ اپنے وہاں سٹور کر دو اور اس کی بنیاد پہ اگر کوئی کام کرے، وہ ویلفیئر نہیں ہوتی. ویلفیئر یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ چلا رہی ہے یا نہیں چلا رہی ہے. اگر وہ پرائیویٹ ہینڈز میں ہے تو وہ پھر عوام کی ویلفیئر نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں ابھی دنیا میں پوری دنیا میں جو میں نے وہی کہا نا کہ ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا کوئی نئی تھیری یا وہ بات کریں. دنیا پوری میں لیفٹ اور رائٹ ونگ کی جو فورسز ہیں وہ آپس میں الیکشن لڑ رہی ہیں. اب جو مثال ہوتی ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے ماضی میں جدوجہد کی ماؤ زے تونگ نے یا لینن نے کی یا ہوچی مین نے کی، کاسٹرو نے کی، چے گویرا نے کی، بھائی وہ جدوجہد دیکھیں کہ اگر آج بھی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتا، اسمبلی پارٹی بنانے کی اجازت نہیں دیتا، بولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جو انقلابی ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ مسئلہ جدوجہد ہی رہ جاتی ہے نا. اور تو کوئی اب ڈیموکریسی کے اندر دنیا میں ابھی چلی میں جیت گیا، ابھی وہ کیا نام ہے ڈسلوا جو برازیل میں جیت گیا، ابھی دنیا کے مینز 8 کنٹریز میں لیفٹ کی گورنمنٹس قائم ہیں جو الیکشن لڑ کے جیت کے تو برسر اقتدار آئی ہیں. تو یہ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جبر ہوتا ہے. اب سعودی عرب کے اندر کوئی کہے کہ میں پارٹی بنا کے تو میں عوامی فلاحی ریاست کی جدوجہد کروں گا، وہ ممکن نہیں ہے. وہاں پہ اسی طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے جو منعرف قسم کے جو اشرفیہ ہے جن میں فوجی ہیں کوئی ہیں، وہ کوئی اس لحاظ سے کوئی اپنی مسلح طاقت بنائیں، شاہ کو اوور تھرو کریں، طاقت کا مقابلہ طاقت کے ذریعے کریں. اب جب پاکستان کے اندر ہے یہ ڈیموکریسی ہے تو یہاں ڈیموکریٹک سٹرگل ہوگی فلاحی ریاست کے لیے. اب ڈنڈے والا سوال تو پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا پوری میں لیفٹ اور رائٹ ونگ کی فورسز ہیں. اب ہمارے ہاں چونکہ انفارچونیٹلی ضیاء الحق کے بعد ایک کنسیپٹ ہی عوام کے ذہنوں سے کھرچ کے نکال دیا ہے کہ لیفٹ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی سیاست کیا ہوتی ہے، وہ پس منظر میں چلا گیا اور ساری رائٹ ونگ آپس میں لڑ رہی ہیں. تو ہمیں یہ کنسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یار یہ جو ریاست ہے وہ ویلفیئر کیسے ہوتی ہے. تو یہ میرا اس پہ اوپینین تھا. دیکھیں ہمیں تو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے شروع میں بھی ایک بات کی تھی کہ بھئی یہ جو رائٹ اور لیفٹ کی لڑائی ہے یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہم کوئی بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہم تقسیم ہی ہو رہے ہیں. سسٹم جو لگا ہے اس نے تو ہمیں تقسیم ہی کیا ہے نا، وہ رائٹ کی صورت میں ہے یا لیفٹ کی شکل میں ہے. اب یہ بات یہ اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ بیسیکلی سسٹم کیا ہے. اب دیکھیں دنیا میں 3 طرح کے سسٹم ہیں ہم جو سادہ سا ایک اصول دیتے ہیں. اب یا وہ ایک آپشن کا سسٹم ہے، یا وہ 2 آپشن کا سسٹم ہے، یا وہ 3 آپشن کا سسٹم ہے. جب آپ اگر ایک آپشن کا سسٹم لائیں گے، وہ بھلے آپ سوشلزم لے آئیں، تو وہ اپنے کردار میں جو ہے وہ انسان دشمن ہی ہوگا. آپ اس سے کبھی بھی اچھائی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے. ایون اسلام لے آئیں تو وہ اگر ایک آپشن کا ہے تو اس سے بھی یعنی خون خرابہ ہی ہوگا، فلاح نہیں ہوگی. اگر فلاح ہوگی تو اسی صورت میں کہ جب اس کے پیچھے 3 آپشن میں انسان کو آپ آزادی دیتے ہیں. یہ ایک میکانزم ہے. یہ اصل میں میں بنیادی طور پہ آرٹسٹ بھی ہوں، تو جیومیٹریکل ڈرائنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ A to Z آپ دنیا کی کوئی بھی شکل ڈرا کرنا چاہیں تو وہ جیومیٹری آپ کو ہیلپ کرتی ہے. جب تک آپ کے جیومیٹریکل کانسیپٹس نہیں ہیں آپ ایک سٹروک نہیں لگا سکتے. فلاسفی میں بھی آپ کی اگر میتھمیٹیکل اور جیومیٹریکل اپروچ نہیں ہے تو آپ کبھی سسٹم پہ بات نہیں کر سکتے. یہ جتنے بھی پولیٹیشنز بات کرتے ہیں وہ بھلے لیفٹ کے ہیں یا رائٹ کے، آج تک انہوں نے سسٹم پہ بات نہیں کی کہ سسٹم اپنے وجود میں کیا ہوتا ہے.
جب یہ سسٹم کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ منیمم جو میٹر کے ریفرنس میں آپ اسے جیومیٹری میں جب کمپوز کرتے ہیں میٹر کو، تو آپ کم سے کم اس کے 3 کونوں کو جوڑتے ہیں. اگر وہ 3 کونے آپس میں نہیں جڑتے تو آپ کا بنیادی سٹرکچر وجود میں نہیں آتا. انسانی برین کے لیے بھی یہ بنیادی ضرورت ہے اس کی کہ جب تک اس کے یہ 3 پہلو کام کر رہے ہیں، جسے آپ پہلوی تجزیہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اسے انسان کہہ سکتے ہیں. اگر وہ تینوں پہلو یعنی جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ اے بی اور سی، یہ آپ اگر لائنیں نقطوں کو آپ جوڑیں لائنوں سے تو سٹرکچر ایک بنیادی سٹرکچر تو کون بن جاتی ہے. تو کون سے آگے آپ دائرے تک چلے جائیں تو یہ آپ ملٹی یعنی اینگل سے جو ہے وہ چیزوں کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے نقطے پہ جانا ہمارے لیے عذاب ہے. آپ جیسے 3 آپشن کی آزادی کو آپ اتنا مذاق لے رہے ہیں، میں یعنی ڈائریکٹلی اگر بات کروں تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. یہ ایک پوری ڈرائنگ کی بات ہے، ایک سٹرکچر کی بات ہے. اس میں آپ ڈکشن چینج کر دیتے ہیں لوگوں کا سوچنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نقطہ نظر چینج ہو جاتا ہے. وہی جو ہے وہ صرف میں کے ریفرنس میں سوچ رہا ہے. آج تک دیکھیں تصوف میں، روحانیت میں، فلسفی میں سب نے کہا ہے کہ جی یہ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا. وہ بھی میں کو آپ کس طرح آپ دنیا تیاگ دیں، یہ میں اس سے مر جاتی ہے. اس کو کہا کہ جی نہیں جی وہ سماجی ہونا چاہیے، پھر انسان سماج کی طرف ہی لوٹا. ٹھیک ہے، پھر اس کے اور طریقے کے جی میں کو کسی اور پریکٹسز کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ جب تک انسان خود کو 3 آپشن میں آزادی نہیں دیتا، وہ دوسرے کو بھی 3 آپشن میں آزادی نہیں دیتا. وہ اپنا بھی دشمن ہے، وہ سماج کا بھی دشمن ہے. ہم جی یہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سوال کرتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم دوست، ہم خود اپنے اوپر سوال کرتے ہیں. یہ سوال ہمارا ہے، کیا ریاست کے بغیر فلاح ممکن ہے؟ اگر ہم خود سوال کریں گے خود ہی جواب آ جائے گا کہ ریاست کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلاحی ریاست جمہوری کنٹرول میں ہونی چاہیے یا غیر جمہوری کنٹرول میں ہونی چاہیے. یہ ہم خود سوال اپنی طرف اپنے اوپر کریں گے، خود جواب آ جائے گا. کیا ہے جی بھائی، سوال جو ہے اس کا جواب یہ آئے گا کہ ریاست جو ہے جمہوری ہونی چاہیے. اب جمہوری جو ریاست ہے وہ ووٹ کی بالادستی کا نام ہے، رائے کی بالادستی کا نام ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ریاستی ملکیت. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا شاید یہ 100 سال پرانی بات، 100 سال کے لیے انہوں نے لائے عمل دے دی ہے. 100 سال کی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصول جو ہے، قانون جو ہے، وہ فارمولہ جو ہے وہ مائکرو لیول پر بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور میکرو لیول پر بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اب مائکرو لیول پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا خاندان ہے، ہمارا خاندان ہے. اس سے آگے بڑی کیا ہے جی اسٹیٹ جو ہے، ہم کہتے ہیں جی ایک پارٹی ہے جی. اس سے بڑی کیا ہے جی ریاست ہے جی. اس سے بڑی کیا ہے جی ملٹی اسٹیٹ ہے. لیکن سب میں جو فارمولہ جو ہے وہ ایک ہی ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کیا ہے جی گھر میں کچھ اور ہو، پارٹی میں کچھ اور ہو، ریاست میں کچھ اور ہو اور عالمی سطح پر کچھ اور ہو. یہ ساری جگہ پر یکساں فارمولے ہوں گے. یکساں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ 5 اصول ہیں. ان کو پوری جو ہے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر لیں، وہ خود اس نتیجے پر پہنچیں گی. کیا ہے جی بھائی، ووٹ کے بغیر مینجمنٹ ناممکن ہے. 3 آپشن کی آزادی کے بغیر ووٹ ایکسرسائز نہیں ہو سکتا. ووٹ کو جب آپ ایکومولیٹ نہیں کرتے کسی سکیل کے تحت 55-70 کے اصول کے تحت ایکومولیٹ نہیں کرتے تو وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کو جو ہے کسی ملکیت کے ساتھ نہ، اب ملکیت ذاتی ہوگی تو اس کو نہ 3 آپشن کی آزادی کی ضرورت ہے، نہ وزڈم ووٹ کی ضرورت ہے، نہ جو ہے جی قائم اس کی ضرورت ہے سوشل اتھارٹی اسکیل کی، وہ دوسروں سے رائے لیتا پھرے، وہ تو اس کی من مرضی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ 5 اصول ہیں جن کے تحت ایک فلاحی جمہوری ریاست
قائم ہوگی، فلاحی جمہوری خاندان بنے گا، فلاحی جمہوری پارٹی بنے گی۔ وہ 5 اصول کیا ہیں؟ یہ وزڈم ووٹ ہے، 3 آپشن کی آزادی ہے، اور ایکومولیشن آف جو ہے اوپینین کا جو فارمولہ ہے 55 پہ آپ ایجنڈا بنائیں، 70 پر فیصلہ کریں، اور ایک ادارے کی ملکیت ہے۔ اب بغیر پیسے کے کوئی ادارہ جو ہے نہ سڑک بنا سکتا ہے، نہ سکول بنا سکتا ہے، نہ اسپتال بنا سکتا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ادارے کی ملکیت کا کنسیپٹ اجاگر کیا جائے، اور اسی طریقے سے پھر ادارے کا کام ہے فلاح کرنا، ہر چیز پرووائڈ کرنا اداروں کا کام ہے۔ اب وہ سوچ جب ہم نہیں دیتے تو ہم دے دیتے ہیں جی یہ یہاں پہ کوئی قبیلوں کی عصبیت دے دیتا ہے، ادھر سے نکلتے ہیں تو پیشوں کی عصبیت میں چلے جاتے ہیں، پروفیشن کی عصبیت میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ مذہب کی عصبیت، یعنی عصبیت کی اتنی شکلیں ہیں کوئی آدمی اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے اوپر سوال کریں، یہ جتنے بھی فلاحی جمہوری ریاست، ہم کہتے ہیں آپ گھر میں جا کے سوچ لیں اپنی جگہ پہ، کیا فلاحی جمہوری ریاست کے بغیر سوسائٹی جو ہے وہ ایک کی ترقی یا ارتقاء ممکن ہے؟ یہ جو جس وقت تک خود جواب آ جائے گا کہ نہیں جی فلاحی جمہوری ریاست ضروری